مشکل تو کہہ دو مدد یا علی، رہے ورد زباں شیعانہ دے علی، پڑے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی۔ علی کا نام بھی نام خدا راحت جاں ہے، علی کا نام بھی حرز طفلاں ہے، علی کا نام بھی نام خدا تیگے جواں ہے، لیا نام علی تو بلا سب ٹلی، عرش اعظم پہ لکھا ہے نام علی، پڑے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی، رہے ورد زباں شیعانہ دے علی، پڑے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی۔ علی کے نام سے دونوں جہاں میں عزت ہے، علی کا ذکر ہے خالق کی اطاعت ہے، علی کے نام سے غمگین دل کو فرحت ہے، کرو حق سے دعا تو بنام علی، ہوگی حاجت رواں تو بنام علی، پڑے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی، رہے ورد زباں شیعانہ دے علی، پڑے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی۔ الہی واسطہ تجھ کو محمد مصطفیٰ کا، الہی واسطہ تجھ کو علی مرتضیٰ کا، الہی واسطہ حسنین کا اور فاطمہ کا، رہے ایمان ہمارے سلامت سدا، مومنوں کو نہ ہو کوئی رنج و بلا، پڑے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی، رہے ورد زباں شیعانہ دے علی، پڑے مشکل تو کہہ دو مسند یا علی۔ شمع میں آپ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ علی کے نام سے ہو مستجاب سب کی دعا، جو کہ ہے بیمار مومن دے انہیں جلدی شفا، قید آفت میں جو ہے یا رب انہیں کر دے رہا، تیری ذات ہے پاک خفی و جلی، ہو قبول ہماری مراد دلی، پڑے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی، رہے ورد زباں شیعانہ دے علی، پڑے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی۔ الہی ہو جہاں میں نور رحمت کا وفور، مہدی موعود کا ہووے جہاں میں جلد ظہور، ہو علم عباس کا جلوہ نما رب غفور، ہاتھ پھیلا کے محض تو کر یہ دعا، یا علی ہو شفیع میرے روز جزا، پڑے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی، رہے ورد زباں شیعانہ دے علی،
پڑے مشکل تو کہہ دو مدد یا علی، رہے ورد زباں شیانہ دے علی. صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. چار مصرے جناب محمد علی وفا کے. سر اپنے کبھی شک کا الزام نہ لینا، سر اپنے کبھی شک کا الزام نہ لینا، جز نام علی اور کوئی نام نہ لینا، جز نام علی اور شبیر پگریا کے سوا دید علی تک آنکھوں سے وفا اور کوئی کام نہ لینا، آنکھوں سے وفا اور چار مصرے. مدحا کے موتی رول رہی ہے، مدحا کے موتی رول رہی ہے، کانوں میں رس گھول رہی ہے، کانوں میں رس گھول رہی ہے. ہاں یہ زباں میسم کی زباں ہے، کٹ گئی لیکن بول رہی ہے، کٹ. اللہم صلی علی محمد وآل. جو برائے علی نہیں ہوتی، جو برائے علی نہیں ہوتی، زندگی نہیں ہوتی، جو برائے علی نہیں ہوتی، زندگی نہیں ہوتی. گھٹ کے مر جاتے اے نصیری ہم، گھٹ کے مر جاتے اے نصیری ہم، تجھ سے گر دوستی نہیں ہوتی، تجھ سے گر دوستی نہیں ہوتی، پڑے رہتے
باب حیدر پر پڑے رہتے ہیں باب حیدر پر ہم سے آوارگی نہیں ہوتی ہم سے آوارگی نہیں ہوتی جو برائے علی نہیں ہوتی زندگی نہیں ہوتی بابا دے بلند نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ آپ تمام حضرات کو جشن امام حسن عسکری مبارک ہوں صلوات ارشاد فرمائیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد چند خطات جو یاد ہیں کیوں مجھے روکتی ہے مدح علی سے دنیا میں کہوں یا نہ کہوں خلق خدا جانتی ہے کٹ تو سکتی ہے مگر رک نہیں سکتی عابد کٹ تو سکتی ہے مگر رک نہیں سکتی عابد یہ زباں مدحت حیدر کا مزہ جانتی ہے یہ زباں مدحت حیدر کا مزہ جانتی ہے صلوات ارشاد فرمائیں اللہم زور حیدر تھا لڑتے بھی تو حیدر کی طرح جناب عباس کی شان میں زور حیدر تھا لڑتے بھی تو حیدر کی طرح لشکری ڈوبتے فرعون کے لشکر کی طرح اذن عباس کو گر جنگ کا دے دیتے حسین کربلا ہاتھ پا ہوتی در خیبر کی طرح کربلا ہاتھ پا ہوتی در خیبر کی طرح صلوات جاتا ہوں آنچ دیتا ہوا احساس اٹھا لائے ہیں یہ بھی جناب عباس کی شان میں آنچ دیتا ہوا احساس اٹھا لائے ہیں یعنی دریا سے فقط پیاس اٹھا لائے ہیں نہر کے جسم کو پہرے میں رکھو شوق سے تم نہر کی روح تو عباس اٹھا لائے ہیں نہر کی روح تو عباس اٹھا لائے ہیں صلوات محمد ندی محافظوں سے بغاوت پہ تل گئی ندی محافظوں سے بغاوت پہ تل گئی اور پیاس تھی کہ اپنی حفاظت پہ تل گئی ندی محافظوں سے بغاوت پہ تل گئی
اور پیاس تھی کہ اپنی حفاظت پہ تل گئی، سورج کو ظلم و جبر کے نرغے میں دیکھ کر، سورج کو ظلم و جبر کے نرغے میں دیکھ کر، ننھی سی ایک کرن بھی شہادت پہ تل گئی، ننھی سی ایک کرن بھی شہادت پہ تل گئی، ندیم محافظوں سے بغاوت پہ تل گئی، اور پیاس تھی کہ اپنی حفاظت پہ تل گئی۔ صلوات الشام اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بآواز بلند کہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ سب کو عید مبارک ہو۔ ہر مومن یہاں مسرور نظر آتا ہے، ہر مومن یہاں مسرور نظر آتا ہے، مولا کی شان میں مخمور نظر آتا ہے، چونکہ دنیا کی اسے فکر نہیں ہے یارو، ہر عبادت میں یہ مشکور نظر آتا ہے کہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک نیا عنوان ہے، شاید کسی قابل ہو۔ رانی کا باغ سمجھ فدق کو جو خاص خاص، رانی کا باغ سمجھ فدق کو جو خاص خاص، جنت کی خوشبو آئی نہ آئیں گے آس پاس، رانی کا باغ سمجھ فدق کو جو خاص خاص، جنت کی خوشبو آئی نہ آئیں گے آس پاس، راضی خدا کراتے ہیں جتنے بھی عام و خاص، راضی خدا کراتے ہیں جتنے بھی عام و خاص، محشر میں حال آئے کہوں میں وہ بدحواس، تلسی کا پھول ماتھے تلک ہائے رام رام، تلسی کا پھول ماتھے تلک ہائے رام رام، کھایا کھجور فدق کا ملے گا نہ آم و جام، تلسی کا پھول ماتھے تلک ہائے رام رام، کھایا کھجور فدق کا ملے گا نہ آم و جام، جامن کا رس ملے گا صبح اور نہ ان کو شام، جامن کا رس ملے گا، جامن کا رس ملے گا صبح اور نہ ان کو شام، کوثر کا جام خواب تھا لے لو میرا سلام، ملا عمر یا کوئی سننے میں ہم کلام، ملا عمر یا کوئی سننے میں ہم کلام، صدیق و غنی کو کرتی مشیت ہے احترام، صدیق و غنی کو کرتی مشیت ہے احترام، شرط سلام درود عبادت میں ان کے نام، کوثر کا جام پی کے دوں فرصت سے ان کو یہ پیام کہ بر محمد و آل محمد صلوات۔ احمد یہ یقین اتنا جو ثقلین کو بھولے، احمد پہ یقین اتنا جو ثقلین کو بھولے، احمد پہ یقین اتنا جو ثقلین کو بھولے، اغیاری سے رشتہ رہا شیخین کے شعلے، اغیاری سے رشتہ رہا شیخین کے شعلے، من ان کا دھرا ہو گئی کونین میں تولے۔ یہاں من جو ہے وزن کے حساب سے من ہوتا ہے، اور دھرا بھی اسے تولنے میں استعمال ہوتا ہے، تولا جو ہے ماشا تولا میں آتا ہے۔
اغیاری سے رشتہ رہا شیخین کے شولے، من ان کا دھرا ہو گئی کونین بھی تولے، تنظیم امامت میں تو حسنین بھی بولے، القاب و نسب ملتے پہ قسمت کے قرینے، اصحاب و نقب ملتے یہ قسمت کے قرینے، خطاب نسب لکھتے نصیحت کے نگینے، کہ بر محمد والے محمد صلوات۔ بیٹا حسن و عسکری فرزند وہ افتخار، بیٹا حسن ہو عسکری فرزند وہ افتخار، آئے حسن علی کے محمد کا انتظار۔ یہاں حسن جو ہے امام حسن عسکری صاحب، علی جو علی نقی علیہ السلام میں، محمد جو ہے ہمارے امام زمان کے لیے ہے یہ۔ بیٹا حسن عسکری فرزند وہ افتخار، آئے حسن علی کے محمد کا انتظار، امامت کا آخری اسی آمد کے بے قرار، جاہو حشم ہو والا ہو مسند ہو ذوالفقار، تم بھی تو منتظر ہو اسی نور عین کے، تم بھی تو منتظر ہو اسے نور عین کے، در سے نجات پائیں شہ مشرقین سے، کہ بر محمد والے محمد صلوات۔ علی نام ہے ایک بندے خدا کا، علی نام ہے ایک بندے خدا کا، نصیری کہیں وہ تو میرے خدا کا، علی نام ہے ایک بندے خدا کا، نصیری کہیں وہ تو میرے خدا کا، غضب ڈھا دیا تو نے قوم نصیری، خدا نام رکھا میرے نا خدا کا، کہ بر محمد والے محمد صلوات۔ یاد ہے دو چار محمد والے محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علیہ واللعنۃ علی اہلہا۔ حضرات میں 4 مصرع ضرور پڑھوں گا ثواباً، لیکن اس سے پہلے ایک اہم اور تاریخی اعلان، وہ یہ ہے کہ معصوم جو ہے وہ جس حالات میں اقتصادی اعتبار سے چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے، کس وجہ سے چل رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی مطلب بھی نہیں ہے، اور نہ اس میں زیادہ مجھے وقت اپنا دینا ہے، نہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ جتنی ذمہ داری ہے ضروری اتنی ضرور ادا کروں گا، اور کوئی نگیٹو تبصرہ بھی کسی پر نہیں کرنا ہے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ یہ آدمی کو بیچارے تنخواہ دے سکے، 2 مہینے سے ان کے حالات ایسے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن بہرحال، اور نہ میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ آپ یہ کہیں کہ یہ کمیٹی جو بڑی اچھی ہے ان کی مدد کر دوں، وہ جانے ان کا کام جانے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اکبر بھائی جیسے کہ آپ چلے جائیے اس لیے کہ پیسہ نہیں، تو بھیا پیسہ نہیں تو تم جاؤ، 2 سال میں تم پیسہ نہیں جمع کر سکے اگر، تو تم کو جانا چاہیے۔ غیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیجئے، لیکن یہ کیا ہے کہ آپ امپلائز کو ہٹا دیجئے۔ سیدھی سی بات ہے۔ کوئی بات اس میں نہ سیاست کی ہے نہ اس کے اندر حسن کی۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں کوئی پیسہ نہیں، ہمیں تو انشاءاللہ آپ 1 روپیہ بھی تنخواہ نہ دیں تو ہمیں توکل علی اللہ ہم کر لیں گے عوام سے، میں کمیٹی نہ دیتا ہوں، عوام ہمارے ہیں اور چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کیا مطلب کہ آپ یہ کہہ دیے کہ ہے نہیں، 2 سال تک گدی پر بیٹھنے کے بعد جب نہیں ہے تو پبلک کے سامنے آ کے کھول کے ریزن بیان کریے۔ اتنا ٹائم نہ عوام کا برباد کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجلس میں آنے والوں کا برباد کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جائیے، امپلائز نہیں جائیں گے، سیدھی بات ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ وہ جائیں نہ جائیں آپ ہماری بات کو بہانہ نہ بنائیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ 2 سال کے لیے آپ بیٹھے تھے اس لیے تو اس کو تبصرہ نہیں کرنا ہے، نہ ادھر جانا ہے۔ اور محرم آ رہا ہے، کوئی بات ہے کہ آپ کال کر کے کہہ رہے ہیں مولانا صاحب آپ سارا ویکنڈ کینسل کر دیجئے یا آپ اسپانسر کا انتظام کر دیجئے۔ یہ کیا مطلب؟ سارے لوگ ہم سے 2 سال سے اعتراض کرتے تھے میرے اوپر کہ مولانا آپ ویکنڈ میں کیوں نہیں جاتے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو عشرہ نہیں ملتا اور لوگ کہتے ہیں آپ کو مجلس نہیں ملتی، جبکہ میں نے کہہ دیا کہ میں سستی شہرت کو کبھی نہ سمجھتا ہوں کچھ، نہ اس کی طرف کبھی بڑھتا ہوں۔ سیدھی بات ہے،
مجھے یہ معلوم تھا کہ محرم میں یہاں رہنے سے میرے کتنا فائدہ قوم کو ہوگا، اس لیے رکتا ہوں اور جیسا ہوگا. تو یہ کوئی بات نہیں ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے. لیکن چونکہ مجلس محفل ہوتی رہنی ہے، وہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ. اور ہمارا عوام کا، ہم نے ہمیشہ عوام سے ربط رکھا. اسی بنا پر بہت سے لوگ ایسے جو اپنے کو خاص سمجھتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ خاص ہیں. بہرحال تو ابھی ہم نے، اور دوسری بات ہے کہ میں نے کئی بار پرپوزل رکھا کہ کوئی ایسا نہیں کہ اب پیسہ اگر غلط اصول کے خواہی لوگ کھائے چلے جائے تب بھی لوگ دینے کو تیار ہیں. طریقہ میں ٹی وی پر دیکھتا ہوں سارے پروگرامز میں، یہودیوں کی ایک بہت بڑی سوسائٹی اور 75 150 اور 300 کا ممبر بناتے ہیں، اور جیسے مصائب پڑھا جاتا ہے ویسے وہ آ کے روتے ہیں ایک ایک آدمی کو دکھا کے، اس میں یہودیوں کو جو رشیا سے بھگائے گئے تھے. مصائب کی طرح جیسے ہم لوگ مصائب پڑھتے ہیں ویسے وہ باقاعدہ آنسوؤں سے ان کا جو آدمی آ کے روتا ہے. لیکن اگر کوئی $75 بھی دیتا ہے تو وہ باقاعدہ ایک جتنی ان کی کمیونٹی میں چیئرمین کے اس میں تقریباً 10-15 دستخطیں ہوتی ہیں، فارم دکھاتے ہیں اور پورا سرٹیفکیٹ اسے بھیجتے ہیں شکریہ کا اپریشیٹ کرنے کے لیے. اور یہاں تو یہ عالم ہے کہ بھائی اگر عزاداری کر لی 2 مہینہ 8 دن تو اس کا مطلب یہ کہ 11ویں امام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. نیوز لیٹر میں بھی غائب، پہلے بھی غائب. تو اب ایسے تو بہرحال اور ایسے ہی چلے گا تو بھائی ہمیں تو اپنا وقت نہیں برباد کرنا ہے. مولا نے فرمایا کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس کو سستے میں نہ بیچو، ہم اسی اوپر قائم ہیں. سیدھی سیدھی بات. ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے نفس کی قیمت کیا ہے، تو یہ سب بات الگ ہے. لیکن پھر آپ ہمارے کہنے پر، اور میں تو اپنے نام سے فارغ فنڈ قائم کرتا اور تم ان کو دکھاتا اس باقاعدہ کہ کیسے پبلک ہم کو دینے کو تیار ہے. یہ مختلف قسم کے بہانے لے کے خدا محفوظ رکھے انشاءاللہ، اور آئندہ اچھے لوگ آئیں کہ جو معصوم کو صحیح طریقے سے چلا سکے. ہاں یہ بھی اچھے، ایسی بات نہیں ہے. جو بھی آئے جن کو اللہ کی طرف سے، اور ہم کو اس بات کے لیے پروردگار 11ویں امام علیہ السلام صدقے میں اور ائمہ معصوم توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی طرف کوئی جانبدار نہ ہو بلکہ اس کے فیصلے پر راضی رہیں ہر طریقے سے. اس لیے کہ میرے لیے بھی ضروری ہے. تو اب یہ میں نے سوچا ہے کہ بھائی ہر مہینے آپ صرف ایک جو بھی دے سکتا ہے اس کو شکریہ کے خط جائے گا. میں نے کہا بھائی سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے، $25 کا $50 کے 2 ممبر بنا لو، کوئی 100 کا بننا چاہے لگے صرف، اور اس کے بعد ان کا ایڈریس لکھا جائے، ان کا نام، ایک چھوٹا سا کارڈ ان کو شکریہ کے گھر پہنچے گا. آدمی دیتا ہے. مجھے دل سے، میں کہتا نہیں مجھے شہرت سے نفرت ہے، شہرت سے ہر کام ایسے ہی کرتا رہتا ہوں کہ اور بدنامی ہو، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. کبھی نہیں سوچتا کہ اس میں میرا نام ہو. بدنامی کا مطلب نہیں، اگر حق کہنا ہوتا ہے تو کہہ دیتا ہوں، چاہے نام ہو چاہے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر اخبار میں نام چھپ جاتا ہے، چاہے وہ 3rd کلاس کے اخبار میں ہو، دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور ملاؤں والی بات نہیں کروں گا، نہیں مجھے پسند نہیں ہے، وہ سب لڑکیوں کا شرمانہ زبردستی کا نہیں ہے. ہاں نہیں مجھے کیا ہے، میں نہیں چاہتا. یہ سب ملائیت ہے. بالکل خوشی ہوتی ہے کہ اخبار میں نام آتا ہے. چھوٹا سے ایک ان کے والد نے حیدرآباد میں کتاب چھاپ دی، اسے میرا فوٹو ڈاؤن ٹاؤن میں ماتم ہو رہی، دیکھ کے خوش، میں کہا جلدی لاؤ بھیا دیکھا جائے. انسان کا نیچر ہوتا ہے اور ہر آدمی، اور یہ برا نہیں ہے. شہرت بھی اگر آدمی قربت اللہ طلب کرے تو وہ اچھی چیز ہے، اور گوشہ نشینی میں بھی اگر آدمی قربت اللہ نہ بیٹھے تو یہ بری چیز ہے. تو اس لیے 25 اور 50 اس لیے مولانا کو خطاب کرنا ہے. میں بقرعید سے محرم سے مولانا کو کہہ رہا تھا کہ آپ کسی ویکنڈ میں آئے، تشریف لائیں. اور مولانا تو معصوم جب قائم ہوا تھا اس وقت کے لوگوں میں سے ایک خاص لوگوں میں سے ہیں، اور اس لیے، اور سب سے بڑی آپ کی خصوصیت یہ عرض کر دوں کہ مولانا یہاں پر جو ہمارے شیعوں کے اندر ایک وہابیانہ دماغ چل گیا ہے اس کا پورے طریقے سے مقابلہ کر رہے ہیں، تحریری اعتبار سے بھی، تقریر کے اعتبار سے بھی، سارے اعتبار سے، اور عزاداری کے لیے بہت، اور ولایہ اہل بیت کے لیے بہت خدمت انجام دینے. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. آپ ان کا، تو ہمیں نے یہ سوچا ہے کہ صرف آپ اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوائیں، نام لکھوا دیں اور پتہ لکھوا دیں جن کو دینا ہے. اس لیے میں اس وقت ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، بعد میں انہیں لوگوں میں کسی کو معین کر دوں جن کو دینا ہو، تاکہ لوگ، بہت سے لوگوں نے کہا مجھ سے کہ آپ ہاتھ نہ اٹھائیے، کوئی اٹھانا. تو $25 اور $50 ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں کوئی نہ کوئی آپ کے پاس پہنچے گا یا کال کرے گا، جس کو میں کہوں گا. بھائی جب کئی بار ہم سے کمیٹی یہ کہہ چکے کہ ہم نہیں یہ مجبور ہیں، تو اس کا مطلب کہ اس نے مجھ سے ریکویسٹ کر دی. بھائی جب نیا معصوم بن رہا تھا، شمیم صاحب وغیرہ تھے، انہوں نے آ کے ہم سے بار بار کہا، آپ لوگ سب آ کے مولانا نیا بنانا ہے، کچھ بتائیے، آپ اعلان کریے، ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے. جب ان پرانی کمیٹی نے آ کے ہم سے بار بار میرے گھر پر، وہ جو کمیٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، ہر کمیٹی کچھ دوست ہوتے ہیں، انہوں نے بار بار ریکویسٹ کی مجھ سے، بار بار کہا، تب جا کے میں نے، چاہے گولڈ ہو، چاہے یہ ہو، چاہے وہ ہو، تب میں نے اعلان کیا، آگے بڑھا. اور یہاں آنے کے بعد پہلا جو اتنا بڑا چیک یہاں کاٹا اپنے فنڈ سے، وہ میں نے اپنے فنڈ سے پہلے شروع کیا تھا $500 سے الحمدللہ. تو تب جا کے نیا معصوم
تب جا کے کھڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے, اس میں مومنین کی محنت بھی ہے اور اللہ نے ہمیں بھی توفیق دی. ہم یہ نہیں کہتے ماذا اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی, تو ہم نے پبلک سے کہا, پبلک میں دیا, تب معصوم ہوا. اتنی جلدی کسی عالم کا آپ یہ نہیں کر سکتے. کوئی بتائیں اللہ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ بیوقوف کی طرح بیٹھ جائے تب جا کے معصوم کھڑا ہو رہا ہے. ہم نے بار بار اعلان کیا, ہر چیز کا اعلان کیا, اور یہاں تک کہ اگر 1 مہینے مجھے تنخواہ نہ ملے تو میرے گھر کے اوپر پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ میرا گھر امریکہ میں رہنے کے باوجود, اللہ کا شکر ہے. لیکن ہم نے کہا نہیں, معصوم میرے نزدیک اہمیت رکھتا ہے. اس لیے اب جب یہ لوگ بار بار یہ کہہ چکے ہمارے پاس نہیں ہے, تو مجلسیں پوری چہلم سے لے کر اور 8 ربیع الاول تک جتنی مجھ سے ہو سکی ہیں پوری اپنے لوگوں سے کہہ کے ہم نے یا ہو گئی, یا کچھ لوگوں نے خود اسپانسر کیا. وہ 18 دن کے جو میں نے ویکنڈ پڑے وہ مولوی صاحب کی دعا سے ہم نے کرائی. لوگوں سے کہا, میں کرائے کہ پورا خرچ تھا, اگر انہوں نے دیا بھی تو اگر دے دیا انہوں نے تو کوئی بات نہیں, لیکن ذمہ داری میری دی تھی. کوئی بات نہیں, اچھی بات ہے, ہمارا فرض ہی ہے باپ کی طرح آپ کی تربیت کرنا. تو اب یہ ہے کہ اس میں یہی نہیں کہ آپ ان کو کوئی کریڈٹ نہیں جانا ہے اس کا, کہ کیا کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی آپ اس کمیٹی کو مضبوط کر رہے ہو. ضرورت نہیں, مجھے کیا ضرورت ہے, وہ اپنا جانے اپنا کام, ان کو خود اللہ نے عقل دی ہے اور شعور دیا ہے. تو اب جو لوگ بننا چاہتے ہیں صرف $50 اور $25 کے پہلے ہفتے میں آپ جو بھی ہو سکے, کوئی اگر آدمی کہیں گے آدمی بھی گاڑی لے کے جائے گا, اور اگر ٹیلی فون سے یہ بتایا جائے گا کہ پہلے ہفتے میں ہر مہینے کے $25 اور $50 کے آپ, یہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وقتی جسے ایک ادارے پر وقت پڑ گیا ہے اس کے فنڈ کے لیے, تاکہ اس کی مجلس محفل ہو سکے. یہ اس کا اس سے کوئی کمیٹی سے تعلق نہیں رہے گا, صرف ان کو اطلاع کر دوں گا میں, اور آپ اس کا حساب کتاب مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, یا جس کو ہم معین کریں گے. چونکہ مختار بھائی نہیں, بغیر اجازت میں نہیں اعلان کرنا چاہتا, اور کوئی بھی اس میں مدد کرے گا 2-4 آدمی کو میں معین کر دوں گا, وہ آئیں اور $25 اور $50 کے ممبر بچ جائیں, تاکہ کم سے کم یہاں کے, ابھی دیکھیے اکبر بھائی بھی اگر ہو تو ان کا رہنا ضروری ہے. دن میں لوگ یہاں آ کے 10 آدمی نماز, 5 آدمی 4 آدمی روز آتے ہیں دوپہر میں, بہت بڑی بات ہے ان کے رہنے سے. اور ہمارا تو یہ مقصد ہے کہ 24 گھنٹہ کھلا رہے. میں مغرب پڑھانے آتا ہوں, ٹھیک ہے, ایک دن کوئی نہیں آتا تو ایک دن 5-6 بھی آ جاتے ہیں, ایک دن یہاں میٹنگ ہوتی رہتی ہے 20 آدمی بھی پڑھ لیتے ہیں, تو سب مل کے آہستہ آہستہ کام ہوتا ہے. تب یہ تھوڑی کہ میں نروس ہو جاؤں کہ نماز میں نہیں آئے لوگ. تو ایک آدمی کو ضروری ہے کہ وہ آدمی رہے, کھلے, صاف کرے. اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ کسی امپلائی کو ہٹاویں. میں نے کہا ہٹنا ہے تو خود ہٹیے نا, خود ہٹ جائیے کہ آپ نہیں وصول سکے. اب کچھ لوگوں تو اتنی خطرناک بات کی, میں دہرانا نہیں چاہتا, اس لیے کہ میں وہ نہیں کرنا چاہتا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. جو میری زبان کہہ لیتی ہے تو غصے میں کہہ دیتا ہوں, پھر اس کے بعد میں نادم ہو جاتا ہوں, لیکن پریکٹیکلی اسے میں نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ تکلیف شرعی میری ہو چکی ہے, پریکٹیکلی مجھے کیا کہوں, میری تکلیف شرعی ہو چکی ہے, لیکن ابھی میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں کہ اور بہتر ہے کہ صبر کیا جائے. بہت سے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی وجہ سے نہیں ملتا, تو میں کیا ان کا نام لے کے یہاں کھڑا کر دوں کہ تم کتنے ذلیل ہو. ایک بار ان کو کھڑا کر دوں نام لے کے, تم کتنے ذلیل ہو. اور تمہیں کیا, تم معصوم سے باہر بھی تمہیں قوم بغیر تھوکے نہیں بھیجے گی, لیکن ہم نہیں چاہتے, اس لیے کہ توبہ اور استغفار کا موقع ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی آدمی کوئی کہہ کے نکل جائے اتنی بڑی بات کسی کے لیے, یقین مانے. اسی لیے میں نے کہا میں گھٹ گھٹ کے کہا ہے کوئی ادھر ادھر کی بات کر کے جمعرات کی مجلس, اپنی الہاشات کی مجلس خراب کروں. اب جو ہوگا ڈائریکٹ یہ صاحب ہے, توجہ فرمائیے. اور اس کے باوجود یہ کہ اس کے علاوہ بھی حتیٰ کہ میری امیگریشن کا کام تھا, انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ کے امیگریشن کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے, جبکہ ذمہ داری تھی ان کی. تو میں نے اسے حتی الامکان پورا کیا. جن لوگوں نے میری مدد کی, اللہ ان کو جزائے خیر, ان کو دعائیں کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایسے کہ 5 سال سے جو آدمی 5 سال سے بغیر بیوی بچے کا رہ رہا, کوئی رہ رہا ہے, ایک عام جانور رہ رہا ہو, اور اس کا بالکل پیک پہ کیس آ جائے اور تم کہہ دو میرے پاس پیسہ نہیں ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہم کیا کریں, مولانا نہیں ہے, نہیں ہے تو کون نہیں. ہم دیکھ طریقہ کیا ہوتا ہے, آپ پڑھے, ہاں کیا کریں, ہم مولانا ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ہم بھی 2-4 آدمی کو جمع کرتے ہیں, قوم کے اچھے لوگوں کو جمع کرتے ہیں, کمیٹی کے لوگوں کو میٹنگ کرتے ہیں. کیا ہوتا ہے, کہے کہ اس طریقے سے پھٹ سے بھاگنا کیا مطلب ہے, کیا ہوتا ہے. یا تو جاہل ہو, یا سازش کر رہے ہو, یا کوئی تمہاری ہو سکتا ہے خدا نخواستہ ہماری تمہاری دعوت ہو, اس لیے کہ یہ لوگ ہمارے برابر کے نہیں, جن سے ہم وہ کریں گے, ہمارا سرپرست کیسے سے کچھ اور ہو. تو میں پوری بات نہیں کہ بس اتنی بات ہے کہ اتنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس فنڈ کا مطلب یہ کوئی نہیں ہے کہ اس کمیٹی کو مضبوط کریں, وہ جانوں گا کام جانیں, لیکن معصوم جو ہے یہ سب کا ہے. یہ ہمارا یہی ایک کچھ لوگوں سے ہے اختلاف کہ معصوم عوام کا ہے. اگر قائم کرنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قائم کیا تھا, غلط کہتے ہیں. قائم کیا تھا آپ نے تو عوام کے لیے قائم کیا تھا. اگر وقف الاولاد ہے تو اپنی اولاد میں لے جائیے. یہ نہیں کہ ہم نے قائم کیا, محنت کی تھی آپ نے محنت, تو اگر کی تھی تو اپنا پیسہ لے کے وقف الاولاد کر دیتے. عوام سے پیسہ لیا تو عوام کا ہے, اس پر میں قائم ہوں الحمدللہ, یہ عوام کا ہے اور عوام ہی کریں گے, اور عوام کے ہاتھ میں ہر چیز رہتی ہے. ایون یہ کہ ہر چیز عوام وہ نہیں کر سکتے کہ اگر پورے عوام غیر شرعی کرنے لگیں تو اس کا مطلب کہ میں اسے مان لوں, وہ نہیں ہوتا ہے.
اس میں پھر عوام کو متنبع کیا جائے کہ یہ بات شرع اس میں یہ کہتی ہے. اس لیے میں جو بات کہتا ہوں اس لیے نہیں کہ آپ کیا کہیں گے. میں یہ سوچتا ہوں اگر یہ کیس سیستانی صاحب کے پاس جائے, امام زمانہ کے پاس جائے, تو وہ مجھے کیا کہیں گے, میری ذمہ داری ان کی طرف سے ہے. بہرحال تو کافی وقت ہو گیا اور میں نے کہہ دیا کہ بھائی نماز روز جماعت میں ہوتی ہے, جو لوگ روز جماعت میں آتے ہیں وہ لوگ اپنا الگ اگر مجھ سے کہیں گے تو میں جماعت پڑھا دوں گا, لیکن اگر وہ نماز کا وقت ہو جائے تو آپ کو چھوٹ ہے 10-15 منٹ ذکر اہل بیت اور آگے کر سکتے ہیں, کوئی بات نہیں. اہل بیت کی بنا پہ نمازیں قائم ہیں. تو 25 اور 50 $25 ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں, یعنی مئی کا یہ مہینہ ختم ہو رہا ہے, جون کے پہلے ہفتے میں اگر آپ لوگوں سے ہو سکے تو آپ, لیکن اپنا نام, پتہ اور ٹیلی فون نمبر ضرور لکھوا دیجئے گا آپ لوگ کہ بھائی میں ممبر ہوں. اور آگے ابھی میرا ٹارگٹ یہ کہ کم سے کم 25 کے صحیح 100 ممبر انشاءاللہ تعالی بن جائیں اور اس کے بعد یہ کام ہوتا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں میں کوئی ایسے ہیں کہ جو لکھ سکتے ہیں اس کے بعد تو بتائیں کہ یہ بھی کہ ہم آپ سے خدمت مانگ رہے ہیں کہ ہم اترنے کے مطلب محفل کے بعد نام لکھ لیں گے. اگر کچھ آپ لوگوں میں ہے کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے کہ آپ لکھ لیجئے, صرف نام ہی تو لکھنا ہے, نام لکھنا ہے, پتہ لکھنا ہے سب سے پوچھ کے جو مولانا نے, تاکہ وہ لوگ آپ کو دیکھ لیں, آپ کے پاس آ کے نام پتہ لکھوا دیں. قلم میں نے مولانا سے لے لیا ہے, قلم بھی ادھار لیا, کہاں سے لاؤں گا. ہاں بولے, دیکھیے آ کے لوگ آستین چڑھاتے ہیں کہ آپ عراق کے لیے کیا کر رہے ہیں مولانا صاحب, ایک ذرا سا کام کو لکھنے کے لیے تو آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. عراق کے لیے آستین ہمارے کمرے میں اٹھائیں گے خالی معصوم میں. آصف میاں ٹھیک ہے, تو دیکھیے یہ آصف میاں ماشاءاللہ, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور یہ ان لوگوں میں ایسے ہیں کہ جو معصوم کی بھی اور میری بھی پرسنل, کوئی ضروری نہیں کہ پیسے والا مدد کرے, باقاعدہ سال بھر بھی خاصی رقم سے, یعنی میرے ساتھ جو غریب ہیں ان کی اور لوگوں کے بھی یہ مدد کرتے رہتے ہیں. ان میں سے عالم فنڈ میں بھی ان کا نام لکھا ہوا ہے. تو آپ یہ آصف صاحب کو پہچان لیجئے. تو آصف صاحب کو جن کو دینا ہے تو وہ لوگ آپ انہیں دے دیں, کوئی بات نہیں. 100 ممبر ہمارا, 100 اور یقین مانے 100 آدمی تو آپ یقین نہیں کہ میرے پاس بیٹھے 100 کی صورت اور نام تو ہمیں زبانی یاد ہے الحمدللہ شکاگو کے اندر, جو محرم میں ہماری مجلس سے سن کے ہمیں انکریج کر رہے ہیں. تو 100 ممبر تو انشاءاللہ کم سے کم بننے ہی بننے. اور دوسرے ایک اعلان سن لیں کہ ایک آنے والے سیٹرڈے کو مولانا فیضی صاحب کا جو سینٹر ہے باب العلم, اس میں آیت اللہ خمینی کی برسی کے سلسلے میں پروگرام ہے دوپہر میں, غالباً 2 بجے 5-5:30 تک ختم ہو جائے گا. تو آپ حضرات اس میں شرکت کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں. اور اس کے بعد مجلس یہاں کے پر شام کو 6 بجے ہمارے شوکت صاحب جو بہت خدمت گزاروں میں سے وہ بھی, اور کرار صاحب جو مرثیہ پڑھتے ہیں ان کے والد کے عیسیٰ علیہ ثواب کی مجلس ہے. 6 بجے قرآن خوانی غالباً, اور 7 بجے مجلس ہے اور حقیر خطاب کرے گا, آپ لوگ اس میں شرکت کریں. تو جو صاحب بھی ہوں وہ آصف صاحب کو کہ میں $50 کا ممبر ہوں, 25 ہر ہفتے پہلے ہفتے میں. اور آپ کو شکریہ کہ انشاءاللہ کوشش ضرور کی جائے گی کہ آپ کو ایک آپ کے پتے کے اوپر خط چلا جائے کسی بھی طرف سے, جیسا بھی لائے عمل طے ہوگا انشاءاللہ. آصف صاحب کو پہچان لیں. ہم چاہتے ہیں 2 آدمی معین ہو جائیں تو اچھا ہے. اگر کوئی آدمی دوسرا نہیں ہے کہ جو آ کے ہاں صرف نام پتہ لکھنا ہے مجھے دے دیں, اور کوئی کام نہیں کرنا, ڈریے نہیں اس میں. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ عراق چلیے, آپ تو ایسا گھبرائے ہوئے ایسے کر. ویسے آج بارش کافی ہوئی, میں نے کیوں ہو رہی معلوم ہوا کہ آج مہدی بھائی آنے والے تھے, اس لیے بارش کافی زوردار بجلی کی گرج ہو رہی. تو دوسرے ہم ان کو معین کر دیتے ہیں انشاءاللہ. کیا میں معین کر دوں آپ کو؟ آپ لکھ لیجئے گا, آپ سے کہہ دیتا ہوں, صرف نام پتہ, ہاں نام پتہ لکھ دیں گے انشاءاللہ. تو مہدی بھائی کو اور آصف صاحب کو دونوں ماشاءاللہ موجود ہیں یہاں پر, ایک جوان اور ایک بزرگ. صاحب لکھا ہے نہ لکھا کہ یہ میری ذمہ داری تھی, اور میں اب کوشش کروں گا, لوگوں کو کال بھی کروں گا اور خود گاڑی لے کے بھی گھر پہ جا سکتا ہوں کہ 100 ممبر $2,500 کے انشاءاللہ ہو جائے. ہر مہینے صرف جب بل نکالیں تو گھر میں برکت کے لیے, صرف اہل و عیال کی خوشحالی کے لیے, اس نیت سے کہ ہم اپنے بچوں کی خوشحالی کے لیے, اہل و عیال کے لیے, جو سب سے بڑا یہاں کا مسئلہ ہے, یہ $25 نکالتا ہوں. پس میں دو شعر پڑھ کے بات تمام کرتا ہوں, وقت کافی ہو گیا ہے. جام ایک دینا بنا میں عسکری, 4 مصرے. جام ایک دینا بنا میں عسکری, ساقیہ میں ہوں غلام عسکری, ساقیہ میں ہوں غلام عسکری, ساقیہ میں ہوں غلام عسکری. اور صبح ہوتی ہے بنا میں مصطفیٰ,
شام کرتا ہوں بنا میں عسکری صبح ہوتی ہے بنا میں مصطفیٰ شام کرتا ہوں بنا میں عسکری بس محمد والے محمد صلوات اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول المسدد والمحمود الاحمد الشفیع المذنبین خاتم الانبیاء والمرسلین ابو القاسم محمد وعلى أخيه وابن أمه وخليفته في أمته الإمام المظفر الشجاع الغضنفر قاسم الطباء وصخر أبي شبير وشبر طالب باب الخيبر علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المبارك وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار صلوات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آئے وافی ہدایہ کے ذریعے ایک اعلان کیا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور تم کو چننے کا حق نہیں ہے رب کا یخلق ما یشاء یختار ما کان لہم الخیرہ اے نبی کہہ دو ان سے کہ ان کو چننے کا حق نہیں ہے تو کسی چیز میں چننے کا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا اس آئے وافی ہدایہ میں کہا کہ جس کو ہم چاہتے ہیں ان کو چن لیتے ہیں اور جن کو ہم چن لیتے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا ہم نے ہرگز حق نہیں دیا ہر چیز میں چاہے وہ منزل عقیدے کی ہو یا عبادات کی منزل ہو جو حکم الہی ہوتا ہے وہی ہے کہ جو شامل حال ہوتا ہے ہر انسان کے لیے کہ جو اپنے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تابع کرنا چاہے اس کو اللہ کی مرضی سے خوش ہونے کی ضرورت اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں چاہے وہ نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا کہ کوئی اور امام ہو ہمارے پاس ہر ایک کی منزل وہی ہے اس میں کوئی ہم فرق نہیں کرتے بعض مقامات کے اوپر تو چاہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہو چاہے وہ وقت کے امام ہو ہمارے پاس ہر ایک کی وہی اہمیت ہے شجاعت کی منزل ہو معرفت الہی کی منزل ہو تقوی ہو ہر چیز میں ایک ہی مقام و منزلت ہے ہر معصوم کی اور اللہ نے ہر ایک کے لیے کہا کہ ہم نے پیدا بھی کیا اور چن بھی لیا تم اب ان کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کر ہی نہیں سکتے اور یہی وجہ ہے کہ قبلہ نے ابھی نماز کا بھی تذکرہ کیا کہ نماز اپنی جگہ بڑی اہم چیز یقیناً معراج مومن ہے مگر کمال یہ ہے کہ نماز کے لیے ایک عجیب چیز آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ہے کہتے ہیں کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہو تو ذہن کہیں نہیں جاتا مگر جیسے ہی نماز کے لیے آتے ہیں تو ہر چیز یاد آتی ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو کم ترین رکھا اتنی چھوٹی رکھی کہ جس کی حد نہیں بالکل قلیل صبح کی نماز تو صرف 2 رکعت 1 منٹ میں ختم ہو جائے بلکہ یہ ہو رہا تھا کہ آیت اللہ العظمہ مراشی نجفی بہت ہی
تیز نماز پڑھایا کرتے تھے. وجوہات یہی ہیں کہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قریب آئے کوئی تو اخلاص کے ساتھ آئے، نہ ریاکاری ہو اس میں، نہ کسی اور قسم کی اپنی نفسانیت اس میں شامل ہو. اور یہ ہم عجیب چیز دیکھتے ہیں کہ جب مسئلہ آتا ہے، قبلہ نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ آج کل لوگ جو وہابیت کی طرف مائل ہوئے ہیں، وہ چیز دکھتی تو بہت اچھی ہے، بہت ہی اچھی چیز دکھتی ہے کہ سوائے خدا کے کسی سے نہ مانگا جائے. کیونکہ دکھتی کیوں ہے اچھی؟ کیونکہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا نَخْمُ إِلَّا أَنَّهُمُ اللَّهُ وَالرَّسُولُ مِنْ فَضْلِهِ. تم سے یہ دشمنی اور قدورت رکھتے ہیں اس واسطے کہ اللہ اور اس کا رسول تم کو غنی کرتا ہے اللہ کے فضل سے. چونکہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غنی کرتے ہیں، تو انسان کو بڑی پسند آئے گی کیونکہ قرآن کے خلاف بات ہے. وہیں پر تو شیطان بیٹھا ہے. آیت قرآن کی صاف کہہ رہی ہے کہ اللہ بھی غنی کرے گا، نبی بھی کریں گے. شفاعت کی منزل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شفاعت میرا نبی کرے گا، اس کو ہم نے اذن دے دیا. تو شفاعت کیا چیز ہے کہ انسان ایک گناہ کر چکا ہے، توبہ کی منزل سے بھی گزر چکا، مگر جب توبہ وہاں بھی قبول نہ ہوئی تو اب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جاؤ نبی کے پاس اور وہ تمہارے لیے شفاعت کی دعا کریں گے، اور نبی کو میں نے شفیع بنایا ہے کہ تمہارے گناہوں کو وہ بخشوا دے گا. اس منزل کے اوپر تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسی ظاہرہ چیز کہی جائے، اور خصوصاً محرم میں تو بڑا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور مجلس کا مسئلہ. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یقیناً نماز کی اپنی جگہ بہت زیادہ اہمیت ہے، مگر پہلے یہ سوال ہے کہ اگر نماز کی اہمیت ہے تو کون ہے وہ جو نماز کے پورے مسائل بھی جانتا ہو؟ کہتے ہیں کہ مولانا کو کہنا چاہیے. تو ہم نے اعلان کیا کہ جو لوگ نماز کے مسائل نہیں جانتے اور مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں، تکلیف کا وقت یعنی گزر چکا ہے 15 سال، ان کو چاہیے کہ نماز چھوڑ کر پہلے مسائل سیکھیں، اس کے بعد نماز مجلس میں آئیں، کیونکہ پہلے نماز اہم ہے. عالم کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کو پورے مسائل، اور کتنے مسائل بتلائیں. شہید اول نے کہا 1000 تو واجبات، 3500 مستحبات ہے نماز کے لیے. پہلے سیکھ تو لیں، اس کے بعد کہیں کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں اس طریقے کی جیسے ادا کی جائے. مشکل ہوتی ہے وہاں. اور پھر جب سوال کرتے ہیں کہ چلیے ہم آپ کے ساتھ کل ظہر اثر کی نماز پڑھ لیں، تو کہیں گے نہیں ہم تو کام پہ ہوتے ہیں. یعنی اب کام نماز سے بڑھ گیا. مجلس کو تو روکنا چاہ رہے ہیں نماز کے خاطر، مگر کہتے ہیں کام بڑھ گیا. تو ہم نے کہا صبح کی نماز فجر میں تو گھر کا مسئلہ ہے، اٹھ جائیں چلیے 3:30 بجے ہم بھی آتے ہیں، آپ بھی پڑھ لیں نماز. کہتے ہیں نہیں وہ تو ہم کھانا وانا کھا کے پڑھتے ہیں. تو صرف جب مجلس ہوتی ہے اسی وقت نماز یاد آتی ہے. عجیب چیز ہے انسان کی ہر چیز. اور یہ بھی مجلس کا فیض ہے کہ مجلس کی وجہ سے لوگوں کو نماز یاد آتی ہے. اگر مجلس نہ ہو تو نہ جانے وہی لوگ شاپنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، نیوز دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے. دیکھیے یہ بھی فیض ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ نماز بھی یاد آئے تو مولا کی وجہ سے. اسی لیے ہمارے دین کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا ہے، کہا کہ میں نے 4 چیزیں نبی کے ذمے کی: یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. 4 چیزیں ہیں کہ پہلے آپ تلاوت کریں قرآن کی آیتوں کی اور تزکیہ نفس بجا لائیں، اور اس کے بعد منزل ہوگی کہ کتاب بھی آپ سکھائیں گے، حکمت بھی آپ سکھائیں گے. تو وہ لوگ جو نبی کو امی سمجھتے ہیں، وہاں تو امید ہی نہیں ہے کوئی نبی سے سیکھنے کی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ خود نبی نہیں جانتا. اور اللہ نے کہا ہم نے کتاب سکھانے کے لیے بھیجا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ کتاب کا سکھانا اور سکھانا دونوں طرف سے، ادھر نبی سکھاتے رہیں گے، ادھر سیکھتے رہیں گے لوگ. اسی لیے یہ وجہ ہوئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اہل بیت کے تصور کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس اگر سوال ہوتا ہے تو ہم سلسلۃ الذہب پہ جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ حدیث کسی معصوم سے آئی ہے، اور اس کے مقابلے میں عامت المسلمین جو جاتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حدیث ایسے سے نہ آئی ہو، ایسے سے آنی چاہیے کہ جو پڑھنا جانتا تھا نہ لکھنا جانتا تھا. ابو ہریرہ سے حدیثیں لیتے ہیں. عجیب منزل ہوتی ہے، مشکل. نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو جتنی حدیثیں ہونی چاہیے وہ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لی جانی چاہیے،
کیونکہ حدیث علم ہوتی ہے، علم ہے، سب سے پہلے وہاں سے لینا چاہیے. مگر تاریخ میں آپ جا کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا متقیان سے سیاہ میں سیاہ ستہ 6 اہم جو کتب ہے اہل سنت کی، مسلمان بھائیوں کی، صرف 510 احادیث مولا سے لی گئی ہیں. اور جو نہ پڑھنا اور لکھنا نہ جانتا تھا، اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 3 سال جو نبی کے ساتھ جس نے گزارے ہیں ابو ہریرہ، وہاں سے 5374 احادیث لی جاتی ہیں، 10 گنا زیادہ. یہ کیا وجہ ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو دین نہیں مل رہا ہے، مسلمان بے عزت ہو رہے ہیں؟ تو یقیناً مسلمان بے عزت اس دن تک ہوتے رہیں گے جب تک کہ اہل بیت کے قریب نہ آئیں. کوئی سوال ہی نہیں ہوتا. کیوں نہیں بتلایا جاتا کہ ہم علم ہی غلط جگہ سے لیتے ہیں، غلط مقام سے لیتے ہیں؟ علی نے 33 سال گزارے ہیں نبی کے ساتھ، 500 احادیث، اور صرف 1 سے 3 سال تک ابو ہریرہ نے گزارے ہیں 5000 احادیث. یہ خود بتلا رہا ہے نیتوں کا کہ کیا نیت ہے. اور اس نبی کے لیے اللہ نے کہا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہمارا نبی حکمت سکھائے گا. اور آج وہ دور حکمت کا اس طریقے سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ علم تو بہت زیادہ، اس وقت بالکل منٹوں کی بات ہوتی ہے کوئی چیز کی تحقیق کر لینا. آپ انٹرنیٹ پہ جا کر کوئی سرچ ڈال دیں، گوگل میں کوئی نام ڈال دیں، کوئی چیز ڈال دیں، فوراً علم نکل کے آئے گا. اب حکمت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا یؤتی الحکمۃ من یشاء فمن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جس کو چاہتے ہیں ہم حکمت دیتے ہیں، جس کو ہم نے حکمت دے دی اس کو خیر کثیر عطا کیا. تو نہ دولت خیر کثیر ہے، نہ علم کے منزل خیر کثیر ہے، نہ شہرت خیر کثیر ہے. اگر خیر کثیر ہے تو وہ حکمت ہے. اور نبی نے فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہاں شہر نہیں کہا، یہاں گھر کہا. شہر میں تو ہر ایک آ سکتا ہے، مگر گھر میں صرف وہی آئے گا جو محبت رکھتا ہے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے. اللہم صلی علی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حکمتیں ہیں. ہم اپنے اطراف حکمتیں دیکھ رہے ہیں، علم نہیں ہے. اگر علم ہوتا تو آج یہاں سے ہم 100 200 5000 کتابیں بھیج دیں کوئی مسلم ملک کو اور کہیں کہ اس مقام پر ترقی پہ آ جائیں جہاں پہ یہ لوگ ہیں. ناممکن ہے. کتابوں سے حاصل نہیں ہوگا، حکمت سے حاصل ہوگا. اور حکمت کے لیے تفکر اور تدبر رکھا گیا. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے بہترین عبادت امام نے فرمایا ہے کہ تفکر ہے، سوچنا ہے. اور کتنی شان سے اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا. افتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیوں تدبر نہیں کرتے قرآن مجید میں؟ بلکہ انہوں نے اپنے قفل ڈالے ہیں اپنے دلوں پر. اقفالها خود اپنے قفل ہیں، کوئی دوسرا قفل نہیں ڈال رہا ہے. انسان کہتا ہے کہ اس سے آگے میں سیکھنا نہیں چاہتا. اقفالها کی منزل تو تدبر کی کیا منزل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری آیتیں جو سامنے رکھی ہیں ان کو اسی طریقے سے نہ لینا بلکہ تدبر کرنا. تو جس کا تدبر جس شان کا رہے گا اس کا عقیدہ اس شان کا بنتا جائے گا. اسی لیے ہرگز نہیں رکھی گئی ہے تخلید اصول دین کے اندر، کیونکہ اصول دین ہمارے ذہن سے بنیں گے، ہمارے تدبر سے بنیں گے. تو ایک گھر میں 10 آدمی ہوں گے، ہر ایک کا تدبر کا قیام اور منزل الگ ہوگی، ہر ایک کا دین الگ بنتا جائے گا. کہا تدبر کی منزل کے اوپر بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اسی لیے صرف 1 گھنٹے اگر آپ گزاریں تفکر و تدبر کے اوپر خلق خدا پر، 70 سنہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور اس عبادت میں نماز بھی شامل ہے. لوگ کہتے ہیں نماز بڑی اہم ہے، مگر ہم کیا کریں کہ یہ آیتیں اگر احادیث کے ساتھ یہ بتلا رہی ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو نماز سے بڑھ کر ہو سکتی ہیں. عجیب منزل ہے. 1000 سال کی عبادت سے بہتر نبی نے 1 گھنٹے کے تدبر کو کہا ہے. ابھی میلاد النبی کا جلسہ ہوا، وہاں ڈاکٹر نوید امام سید کیلگری کے بہت بڑے پروفیسر ہیں جی، وہ شاعری بھی کرتے ہیں، اہل بیت سے تعلق ہے یقیناً. ان سے جب سوال کیا گیا کہ آپ نے ایک عجیب تحقیق کی ہے، اس تحقیق میں انہوں نے یہ کہا کہ انسان کے جو دماغ برین کے سیلز ہیں ان کو چپ کے اوپر بھی اس طریقے سے لایا جا سکتا ہے کہ خود بخود وہ نشو نما بھی پائیں گے،
گروتھ بھی ہوگی اور ان میں میموری بھی پیدا ہوگی. تو انہوں نے بڑا کھلم کھلا اعلان کیا کہ یہ وہ دور ہے کہ اندھا بھی دیکھ سکے گا. اور ان سے سوال کیا گیا کس طریقے سے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ علم میں نے حاصل کیا یا قرآن سے حاصل کیا یا اہل بیت علیہ السلام سے حاصل کیا. اور آج کیلگری کی یونیورسٹی ان کے لیے نوبل پرائز کے لیے ان کا نام تجویز کیا گیا. برین کے ساتھ. اور حدیث یہی کہتی ہے، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ انسان ہڈی سے سنتا ہے. چھوٹی سی ہڈی ہوتی ہے جس سے وہ سنتا ہے. دیکھتا ہے چربی کے ذریعے، بولتا ہے گوشت کے ذریعے. تصور نہیں ہے لوگوں کو کہ کس طریقے سے ہم بول رہے ہیں، کہاں سے کہاں سلسلہ جا رہا ہے. ذہن میں خیال بھی پیدا ہو رہا ہے، آوازیں بھی نکل رہی ہیں، جسم پورا حرکت کر رہا ہے. ایک ایک عضو انسانی کس شان سے آواز بدل نہیں سکتی. اتنی آسان ہے کہ سب سمجھ سکتے ہیں. کوئی شے کہی جائے، کوئی حرف کہا جائے کسی زبان میں تو فوراً سمجھ میں آیا جاتا. یہ کیسی شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کس طریقے سے. تو اسے یہ حکمت کی بات ہے کہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو انسان آنکھوں سے جو دیکھتا ہے تو آنکھوں سے دکھتا ہی نہیں ہے اس کو، وہ تو کیمرہ بھی دیکھتا ہے آنکھوں سے. جتنا میری آنکھ دیکھتی ہے اتنا کیمرہ بھی حاصل کر لیتا ہے. کمال یہ ہے کہ اس کا تجزیہ ذہن کر کے بتلاتا ہے کہ یہ کون سا رنگ ہے، یہ کتنی دور ہے، یہ کب سے ہے. عجیب شان ہے یہ. اسی لیے تدبر کے لیے کہا گیا کہ تدبر انسان کو بدل سکتا ہے. اور یہی سوچنے کی ضرورت ہے. اور یہی تدبر کے ذریعے، تفکر کے ذریعے، یہاں جو میٹنگز کہتے ہیں اس کے ذریعے یہ کتنی آگے یہ قومیں بڑھی ہیں. تصور نہیں تھا ان کا اتنے آگے بڑھنے کا، مگر انہوں نے سب سے پہلے جو تحقیق کی وہ اہل بیت علیہ السلام پہ کی. سب سے پہلے تحقیق. آج کارنل یونیورسٹی بنی ہے، وہاں پر خاص طور پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لکھا ہوا. چھوٹی سی چیز سے تحقیق کی. وہاں پر یہ بتلایا گیا کہ بچے کو ماں کی بائیں جانب لٹانے کی ضرورت ہے. تو یہ ہوتے ہیں امریکن تحقیق کرنے والے. کیوں کہا ہوگا امام نے؟ کیا بات ہے کہ بائیں جانب؟ کیا ماں سیدھی جانب کروٹ لے لیتی ہے؟ اب وہ بھیجا تحقیق کے لیے پوری دنیا کے جتنے میوزیمز میں بھیج سکتے. وہاں دیکھا جو تصویر ہے ماں کے بائیں جانب بچہ ہوتا ہے ہر جگہ. پھر امام کی پھر تحقیق کروائی. کہا امام علیہ السلام نے فرمایا اس واسطے کہ بچہ جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کی بائیں جانب اس واسطے ہوتا ہے، سکون ملتا ہے کہ وہاں دل ہوتا ہے اور دل کی آواز سے وہ سکون پاتا ہے. تو انہوں نے تحقیق کروائی کہ بچے کو، چھوٹے بچوں کو جو نشو نما پا رہے ہیں، ان کو ماں کے دل کی آواز سنائی دی جائے. ایک گروپ کو کچھ نہیں، ایک گروپ کو تیز آواز ماں کے دل کی. تو دیکھا کہ جو ماں کے دل کی معمول کے طور پر نارمل آواز سن رہا ہے بڑی جلدی سے نشو نما پا رہا ہے. اور دوسرا جو گروپ ہے جس کو آواز بھی نہیں آ رہی ہے یا زور سے آ رہی ہے، وہ بچوں کی نشو نما اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. تو اب جا کے تحقیق کر کے کہا کہ ہاں جو جعفر صادق علیہ السلام نے کہا وہ سچ تھا. اللہ یہ خاص طور پر انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا اور کہا کہ یہ امام کا فیض ہے. اور ہمارے پاس اس کے مقابلے میں اتنا وقت ہی نہیں ہے تحقیق کریں. فرانس سے 25 اسکالرز نے تحقیق کی اور کہا کہ امام کو سپر مین ان اسلام کے طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیا ہے. خاص طور پر انہوں نے کہا ہے کہ امام نے کیسی کیسی چیزیں، لیزر کی بات امام علیہ السلام نے کی، گریویٹیشنل فورس کی بات کی تھی. امام علیہ السلام نے ایسے موقع پر کہ جب دنیا 1400 سال پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ ہم جو چیز دیکھتے ہیں وہ آنکھوں کے اپنی نور یا لائٹ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں نے توجہ کی بلی کی جانب کہ اندھیرے میں بھی دیکھتی ہے، تو یہ سوچا کہ شاید آنکھ کے نور سے. تو امام نے اس کو رد کر کے کہا کہ جو ستارے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ تمہاری آنکھ کا نور وہاں جا رہا ہے؟ امام نے کہا بلکہ وہاں کا یہاں آ رہا ہے. اور اگر اس کو تم ایک جگہ کر لو تو اتنا قریب ہو جائے گا کہ جیسے تمہارے سامنے ہے. گیلیلیو نے جب یہ دیکھا تو اس کے بعد اس نے ٹیلیسکوپ کو ایجاد کیا. یہ فیض ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی. یہ وہ تفکر و تدبر کی منزل ہے ہم جس کی آج پیدائش منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام
سب سے اہم ترین قول مولا کا علم کو کہا، نالج از پاور، امام کا قول ہے، 11ویں امام کا قول ہے کہ علم حاصل کر لو، طاقت مل جائے گی، تم کو ایسی طاقت مل جائے گی کہ کوئی وہاں پہنچ نہیں سکے گا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول کے لیے حکم یہی تھا کہ وما علینا الا البلاغ، اے نبی آپ کا کوئی کام نہیں ہے سوائے تبلیغ کے، سوائے بولنے کے اور کوئی کام نہیں، صرف بولتے رہیں گے آپ۔ کمال یہ ہے کہ کیسے لوگوں کو کھینچ کے لایا جائے اور سنایا جائے، اور اسی چیز پہ پورے دین کا انحصار رکھا گیا۔ سب سے مشکل ترین سخت ترین آیت قرآن پاک کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے نبی تبلیغ کر دو اس چیز کی جس کا حکم دیا گیا، اگر یہ کام نہیں کیا تو نہ آپ نے تبلیغ کی نہ آپ کی رسالت ہوئی۔ تھا چھوٹا سا جملہ مگر کہہ دیا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا تو کچھ کام نہیں ہوا۔ یہ وہ آیت ہے جو مسلمانوں سے چھپائی جاتی ہے، یہ وہ مخفی آیتیں ہیں جہاں رسول کی رسالت کا انحصار صرف ایک جملے کے اوپر ہے، اور وہ جملہ قرآن میں بھی نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے جو کہتے ہیں کہ لاؤ قرآن سے چیزیں، لوگ بڑا مانگتے ہیں ہر چیز قرآن میں، پہلے تو پوچھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کیا آپ کے پاس اتنی مہارت ہے کہ قرآن کا ہر لفظ آپ سمجھ چکے ہیں؟ پوچھ تو وہی سکتا ہے قرآن میں کیا ہے جو پورے قرآن کا علم رکھنے والا ہو کہ یہ قرآن میں لے کے آئیں۔ تو قرآن میں اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سورہ نمبر 567 آیت، رسول کو حکم ہے کہ یہ اگر آپ تبلیغ نہ کریں تو کوئی کام نہیں کیا، نہ تبلیغ ہوئی نہ رسالت ہوئی۔ عجیب شان ہے، اس میں نہ نماز کا تذکرہ ہے، نہ روزے کا ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ کوئی چیز کا تذکرہ نہیں، کہا کہ یہ کام آپ نے نہیں کیا تو کوئی رسالت کا کام۔ اور 2 آیتیں ہیں اس کے مقابلے میں، وما علینا الا البلاغ وما محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا الرسول، کہ اللہم صلی علی محمد۔ پہلے تو یہ ہے کہ کوئی آپ کا کام نہیں سوائے تبلیغ کے، دوسرے یہ وما محمد، ہمارا نبی ہے ہی نہیں، صرف محمد سوائے اس کے کہ رسول ہیں، دونوں چیزیں میں چلی جاتی اگر یہ اعلان نہ ہوتا۔ کتنی اہم چیز تھی، کتنی اہم چیز تھی، اور اس میں ہچکچاہٹ بھی نبی کو بڑی تھی۔ دوسری چیزیں تو بڑی آسانی سے انسان قبول کرتا ہے، کیوں نہ کرے، شیطان بھی تو نماز پڑھتا تھا۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ نماز شیطان کے کبھی کام نہیں آئی، اور اس زمانے میں کوئی شریعت کا بھی تصور نہیں تھا کہ کوئی غلط نماز ادا ہو رہی تھی، نماز ادا ضرور کر رہا تھا، اخلاص نہیں تھا۔ شیطان علم ضرور رکھتا تھا مگر حکمت نہیں تھی، اگر حکمت ہوتی تو سمجھ جاتا کہ یہ ایک حکم سے پوری میری نمازیں ختم ہو جانے والی ہے۔ اور اللہ نے جو سجدہ کروایا آدم کا کروایا، یہ کوئی سجدہ اللہ کا نہیں تھا، اگر وہ اللہ کا سمجھتا تو وہ تو ہر وقت کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آدم کا سجدہ کر کے بتلایا کہ جو ہمارا حکم ہوگا وہ پورا ہو کے رہے گا، اگر نہ ہوگا تو پورے اعمال ہم ختم کر دیں گے۔ اسی شان سے رسول کے لیے کہا گیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز پہ کوئی آواز نہ اٹھائے ورنہ ہر عمل کو ہم غارت کر دیں گے اور تم کو اطلاع بھی نہیں ہوگی، ہر عمل ختم ہو جائے گا، نبی کی آواز پہ آواز اٹھائیں۔ تو یہ ان کے لیے نہیں تھا، ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے جو رسول کی زندگی میں تھے، وہ تو آج کے لیے بھی ہے۔ نبی کی کوئی حدیث کے خلاف کوئی حدیث کہہ دے، آواز اٹھا دے، ختم ہو جائیں گے اعمال، وانتم لا تشعرون، تم کو اطلاع بھی نہیں ہوگی۔ صرف ایک سورہ حجرات 49 پڑھنے سے تعلق ہے، زندگیاں بدل جائیں گی ایک سورہ کی وجہ سے، ایک سورہ۔ عجیب چیز ہے، وہیں پر ایک سے ایک منازل اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں کہ نبی کی آواز پہ آواز بھی نہیں اٹھنی چاہیے۔ اگر نبی آواز اٹھا کے اوپر آواز کوئی اٹھا دے، کوئی کہہ دے کچھ، تو ہم سب اعمال حب کر دیں گے۔ اور اسی شان سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ممکن ہے، کیونکہ حدیث کو ملا کے دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک عمل ایسا ہو کہ پورے اعمال جو کیے گئے زندگی میں ختم ہو جائیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی قسم کی شدت کو اپنی جگہ رکھا ہے اور بتلایا ہے اور جواب دیا ہے۔ اسی لیے اخلاص کی ضرورت ہے، صرف نمازوں کی ضرورت نہیں، حکمت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت سے کام نہیں چلے گا۔ علم تو ختم ہو گیا، علم کا دور تو بہت دور چلا گیا، اب تو حکمت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آ کے سوال کرنے والے نے، عجیب لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے ذہنوں کو متاثر کرنے والی چیزیں آ گئی ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ بڑے خاص انداز میں آتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کریں گے۔
آج دیکھ رہے ہیں جو ہو رہا ہے، مجلس و ماتم کو ماتم میں کیا، زنجیر کا ماتم، اپنے آپ کو نقصان پہنچانا ہے، مگر جب خودکش حملے ہوتے رہے یہودیوں کو مارنے کے لیے تو بڑی خوشی منائی گئی کہ بچوں کو مار دیا، عورتوں کو ختم کر دیا، مگر جب ہماری نماز کی صفوں میں آیا، اس وقت ہراس کا عالم پاکستان میں ہے کہ آئندہ سال جب محرم ہوگا نہ جانے کتنے لوگ خدا نخواستہ جاں بحق ہو جائیں۔ وہ تو بڑا اچھا نظر آیا کہ اپنے آپ کو زنجیر کا ماتم نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھنا یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک نبی کو حکم دے رہا ہے کہ دوسرے نبی کا گلا کاٹ لو گے۔ حکم دیا گیا کہ ذبح کرو اپنے بیٹے کو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو ذبح کی منزل پہ لے آئے ہیں اور وہ مقام چل رہا تھا کہ ذبح کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، آنکھوں پہ پٹی ہے اور عجیب شان نزاکت ہے اس میں، اس واقعے میں۔ ہر سال عید تو بڑی زور سے منائی جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں بکرے ذبح ہوتے ہیں دنیا میں، مگر کیا وجہ ہے؟ اللہ کیا یاد دلانا چاہتا ہے اس سے؟ اتنا ہی ہے کہ کہا کہ خط صدقت رویا، آپ نے اے ابراہیم اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، جبکہ بیٹا ذبح نہیں ہوا، مگر اللہ کہتا ہے کہ آپ نے سچ کر دکھایا خواب کو۔ خواب میں تو ذبح ہوتا ہوا دیکھا تھا، اللہ بتلا رہا ہے کہ نیت اگر کامل ہو تو یقیناً ایسے ہے جیسے آپ نے ذبح کر دیا۔ اس کے بعد اللہ امامت عطا کر رہا ہے، ایک نبی دوسرے نبی کو ذبح کر دے تو امامت عطا ہوتی ہے۔ یہ وہ منزل ہے قرآن پاک کی کہ اللہ کہتا ہے امامت دیں گے ہم، اور امامت کے ساتھ وخال من ذریتی، کہا میری ذریت میں بھی امامت چاہیے ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب یہ مسئلے کو آگے بڑھائیں آپ تو شب ہجرت کی منزل دیکھیں کہ علی سو تو گئے بستر پر، کس شان سے سو رہے تھے مولا، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے لٹایا ہے؟ اعتراض تو بڑا کر دیتے ہیں کہ ہم کو تقیہ نہیں کرنا چاہیے، تقیہ غلط ہے۔ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جب نبی نکل رہے ہیں اپنی جان بچا کر ہی تو نکل رہے تھے، علی کو لٹایا ہے۔ لٹا کے کیا کرنا چاہتے تھے نبی؟ بتلانا یہ چاہتے تھے کفار مکہ کو، غلط فہمی پیدا کرنا چاہتے تھے کہ میں سو رہا ہوں علی نہیں سو رہے ہیں۔ اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے۔ اور جب آئے اس صبح کے وقت اور سوال کیا ہے مولا سے، کس شاندار طریقے سے مولا نے جواب دیا، کیا تم نے محمد کو میرے حوالے کیا تھا جو مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ مبہوت ہو گئے، خاموش ہو گئے، کچھ نہیں کہہ سکے، چونکہ یہاں پر اس منزل میں مولا سو رہے تھے کہ نبی کی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا مرضی علی نے لے لی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ علی کی وہ شان ہے کہ اللہ کی ہر مرضی علی کے پاس آ گئی۔ اب مرضی خدا دیکھنا ہو تو علی ابن ابی طالب کے پاس آنا ہوگا۔ یہ عجیب شان کی آیت ہے، سورہ نمبر 207 آیت، سب مرضات اللہ، اللہ کی ہر مرضی اب علی کے پاس ہے۔ عجیب شان کی آیت ہے، ہر مرضی اللہ کی علی کے پاس۔ اب رضی اللہ کہنے سے پہلے بھی سوچنا یہ ہوگا کہ جانا تو علی کے پاس ہی ہوگا۔ اسی لیے کوکب الدری میں صالح حنفی نے صاف لکھا کہ اگر اعمال قبول بھی ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں، اگر علی ان اعمال کو قبول نہ کریں تو وہ رد کر دیے جائیں گے، کیونکہ مرضی خدا علی کے پاس آ گئی ہے۔ عجیب شان ہے یہ۔ تو مولا اللہ نے کیا دیا؟ نبی کی جان بھی بچ گئی، مرضی بھی ملی، اور اسی کے ساتھ ایک عجیب شان ہے کہ کوئی اور آتے ہیں حملہ کرنے کے لیے، نبی کو ختم کرنے کے لیے، دوسرے خلیفہ کے لیے مشہور ہے کہ وہ آئے۔ حفیظ جالندری نے بھی اپنی نظم میں کہا بڑے شاندار طریقے سے کہ ابھی میں لے کے آتا ہوں محمد کا سر کاٹ کر معاذ اللہ، اور کیا بڑی زبردست نظم ہے ان کی۔ تو وہاں کیا ہوا یہی کہ نیت کر کے آئے تھے قتل کرنے کی، حالات ایسے ہوئے کہ وہاں علی بھی تھے، نبی کے چچا بھی تھے، کر نہیں پائے، مگر نیت کی بنیاد پر اگر مسلمانوں میں سوال ہو کہ کس نے قتل کی کوشش کی تو انہی کا نام آئے گا جس نے انہیں نیت کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ نیت تو پوری کامل تھی۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت کی بنیاد پر اللہ نے امامت عطا کر دی، یہ وہ شان ہوتی ہے۔ تو قرآن اسی لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تاریخ بتلاتی ہے کہ سلمان آ رہے تھے، آپ نے کہا یہ عالم ہے، تو کہا کتنا علم ہے مولا؟ کہا یہ ایک آیت کی تفسیر جانتے ہیں سلمان،
6000 آیتوں میں سے ایک آیت کی تفسیر اگر جان لے تو وہ مولا کے پاس عالم سمجھا جاتا ہے، ایک ایک آیت کے لیے۔ یہی چیز جو ہم روز سنتے ہیں، اسی لیے کہا کہ بار بار قرآن کے اوپر ایک زمانہ آئے گا کہ قرآن مصیبت بن جائے گا لوگوں کے لیے۔ بڑے شان سے کہتے تھے قرآن، ایسی ایسی چیزیں قرآن مجید میں لکھی ہیں کہ ہم نے دیکھا کس طریقے سے۔ اسی لیے سب سے عجیب تفسیر جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی ہے۔ آپ کے 2 صحابی تھے اور امام نے کئی جگہ تذکرہ کیا ہے کہ اپنے کو شیعہ نہ کہو بہتر ہے، اپنے کو محب کہا کہو، کہ شیعہ کی بہت بڑی منزل ہوتی ہے۔ اور یہی چیز تھی کہ شیعوں کا تذکرہ آیا تو بات جب آئی ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس، صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی نزاکت تھی کہ وہاں جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا شیعہ ہو جاتا ہے، ماننے والا ہو جاتا ہے، کہا کہ وہاں پر عذاب جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے، دوسری جگہ جنت واجب ہے، یہاں عذاب حرام ہوتا ہے۔ تو جب سوال کیا گیا تھا تو آپ نے کہا میرے شیعوں میں ابراہیم ہے، میرے شیعوں میں سلمان و ابوذر ہیں، جو تصور نہیں ہے کہ جو گناہ کی طرف جائیں، کہا کہ وہ مقام ہے، آسان نہیں ہے اپنے آپ کو شیعہ کہہ دینا، شیعہ کی بڑی سخت منزل ہوتی ہے۔ کہا کہ بہتر ہے کہ محب کہا کہو۔ اور آج کل کے دور میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مولا کا تصور آ گیا، معاذ اللہ میری نماز باطل ہو گئی، تو اتنے تو کم عقل ہو گئے لوگ۔ سورہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم سے، بسم اللہ سے پہلے شیطان کو یاد کرتے ہیں، تو وہاں نماز کو کوئی خلل نہیں۔ انسان عجیب ہو گیا ہے۔ سورہ حمد میں اہدنا الصراط المستقیم ختم ہوتا ہے سورہ، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے صراط، ان کے راستے پر چلا جس پہ نعمتیں نازل ہوئی۔ تو 1,24,000 پیغمبر اور معصومین میں جتنے نام یاد آتے جائیں گے، نمازیں اور بلند ہوتی جائیں گی۔ اسی طریقے سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں جتنے برے ان کے نام آتے جائیں گے کہ ان کے راستے پر نہ چلا، چاہے وہ کوئی ہو دشمنان محمد و آل محمد سے، نماز عرفہ و اعلیٰ ہوتی چلی جائے گی جب آپ ان کو یاد کریں گے۔ تو اسی لیے دین کی بنیاد عقل پہ رکھی گئی ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو عقل استعمال نہیں کرتا، رجزا من السماء، ہم نے آسمان سے رزق نازل کریں گے ان کے لیے، اور جس سے رزق آ جائے گا وہ اہل بیت سے دور ہو جائیں گے۔ انکم الرزق اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ مقام و منزل ہے۔ تو ایک نئی چیزیں۔ اس دن بڑی عجیب چیز ہوتی ہے کہ نبی کے عید کا جشن اب یہ شروع ہوا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ تو کہا دیکھیے کم علمی کو آپ کوئی فخر کی بات نہ سمجھیں، صرف اسی امام کے لیے ہے، آج 11ویں امام علیہ السلام کے لیے ہے کہ آپ کے صحابی میں سے 2 اصحاب تیاری کر رہے تھے خوشی کی، تو کسی نے آگے کہا آج کوئی مسرت کا دن ہے، کہا کہ ہم ابھی گئے تھے امام کی خدمت میں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو کہا امام کے پاس غذائیں پک رہی تھی اور اچھا کپڑا پہنے ہوئے لوگ تھے، کہا کہ کیوں؟ کہا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آج یہ 9ویں کی عید ہے، 9 ربیع الاول ہے، جو ہم اہل بیت کے بعد عید کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ تو امام کے زمانے سے یہ عید چلی آ رہی ہے۔ آج جو وہاں بھی منش نکلے ہر چیز سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دل سے کر لی، کہتے ہیں مہندی کی جو رسم تھی محرم میں کی جاتی ہے، کہا کیا یہ عربوں میں ہوا کرتی تھی؟ اور جا کر آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں اس وقت کہ حنا کی رسم ہوتی تھی، بلکہ عربوں کو بتایا اس سال کیا ہے ان لوگوں نے، خدا ان لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ کربلا مولا میں باقاعدہ حنا کا رسم ہوا ہے جس میں لوگ مہندی لے کے آئے ہیں، پھل اور میوہ لے کے آئے ہیں، جو دولہا کے گھر سے دلہن کی طرف لے کے جایا کرتا ہے۔ تو کم علمی کی بنیاد پہ کیا ہوتا تھا کہنے سے کام نہیں چلے گا، آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، اس کے بعد کہنا ہوگا، کیونکہ یہ اخباریت ہے جو ہم میں پیدا ہو رہی ہے، جو نہ امام کو مانتے ہیں۔ یہ اخباریت وہ نہیں ہے کہ جو علماء کو نہیں، یہ تو امام کو بھی نہیں مانتے ہیں، یہ بدترین وہابیت آ رہی ہے ہمارے پاس، اس کو ختم کرنے کی شدید ضرورت ہے۔ آ کے ایک صاحب نے سوال کیا، یہاں ذوالجناح کی تصویر رکھی گئی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں؟ تو میں نے کہا پہلے تو یہ آپ سوچ لیں
کہ آپ کے پاس جو ہزاروں تصویریں لاکھوں کی تعداد میں مکے اور مدینے کی جو تصویریں ہیں، میں تو کئی بار الحمدللہ حج کر کے آیا ہوں، ان تصویروں میں 5-5 لاکھ کا جو مجمع ہے اس میں تو کئی تو ایسے ہیں جو جیب قطرے صرف جیب کاٹنے کی نیت سے وہاں آتے ہیں، ان کے سامنے تو سجدہ ہو رہا ہے، اور ذوالجناح کے سامنے سجدہ ہو جائے تو اعتراض ہو رہا ہے۔ کم عقلی کی حد ہے انسان کی، کئی تو بغیر وضو کے کھڑے ہوں گے، نہ جانے کون سے عالم میں کہاں ہوگا، ان کے سامنے تو لاکھوں کی تعداد میں سجدے ہو رہے ہیں۔ انسان کو جب اندھا کر دیتا ہے، یہی وہ دشمنی ہے کہ امام سے جب سوال کیا گیا کہ بعض لوگ اندھے پیدا کیے جائیں گے، قرآن کی آیت میں کہ کیوں ہم اندھے رہے، کہ جب دنیا میں ہم دیکھ رہے تھے تو کہا کہ یہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات بصارت کی نہیں، یہ بصیرت کی بات ہے کہ دل کی آنکھوں سے جو دیکھ سکے تو وہ اندھا پیدا کیا جائے گا، واپس جو بلایا جائے گا اللہ کے سامنے اندھا لایا جائے گا۔ تو یہ بڑی عجیب طریقے سے قبلہ بتا رہے تھے خاک شفا کے اوپر۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ خاک شفا کی منزل کیا ہے۔ بڑے بڑے 2 علماء سے یہ چیز روایت کی گئی ہے، بڑے عجیب۔ ایک تو لبنان کے تھے، وہ یہودی رمل کرتے تھے، دیکھ کے بتلا سکتے تھے چھپی ہوئی چیزوں کو، تو ان کا اتحاد نہیں تھا۔ تو ایک وقت نماز جب پڑھ رہے تھے تو کسی نے اس یہودی عالم کو لے کے آئے اور کہا کہ میں غیب کی چیز بتاتا ہوں۔ ملا فیض کاشانی کے لیے بھی یہی چیز ہے، وہ نصرانی تھا، یہ یہودی تھا۔ تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کی طرف کر لیا اور کہا کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو اس انسان نے کہا، اس یہودی نے کہا کہ آج میرا علم ساتھ نہیں دے رہا ہے، جو میرا علم کہہ رہا ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ تو آپ نے سوال کیا کیا ہے آخر بتاؤ؟ کہا کہ آپ کے ہاتھ میں جو آپ نے پیچھے چھپایا ہے جنت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان کے ہاتھ میں ہو۔ تو جو ہمارے عالم تھے انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ خاک شفا ہے جو جنت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ یہ منزل ہے، یہ چیز ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خاک شفا کی وہ منزل ہے کہ جو کسی چیز کو حاصل نہیں ہو سکتی، وہ مقام ہے، سب سے بہترین مقام دنیا کا خاک شفا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ کوئی خاک کھائی نہیں جا سکتی سوائے خاک شفا کے۔ اور آج آ کر یہودی جو ہو گئے ہیں، وہابی، دیکھیے اللہ کے بھی عجیب ہے، سعودی یہودی، اب تو ماشاءاللہ شاعر بھی ہیں، بڑا اچھا جوڑ ہوتا ہے، سعودی یہودی، بہت اچھی خاصی شاعری ہو سکتی ہے، دونوں ہم وزن ہو جاتے ہیں۔ تو ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں۔ کہتے ہیں خاک شفا، خاک شفا میں تو خون دوسروں کا بھی ہے شامل۔ سمجھنے کی یہ چیز ہے کہ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے حضرت نوح کو، ان کے بیٹے کو کہتا ہے لیسا من اہلک عمل غیر صالح، اے نوح یہ تمہارا بیٹا نہیں رہا، اہل سے نہیں ہے، اس کا گوشت پوش ہر چیز بدل دی گئی چونکہ اس کا عمل صالح نہیں۔ یہ عجیب منزل ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نکال دیا ہم نے تمہاری ولدیت سے، اور شان یہ ہے کہ محمد بن ابی بکر کے لیے مولا کہتے ہیں یہ میرے بیٹے جیسا ہے جو گو کے ہے دوسری جگہ سے۔ یہ مقام و منزل ہے کہ بھائی آیا ہے بہن سے لڑنے کے لیے۔ جو لوگ کہتے ہیں اہل بیت بیویوں کو، میں کہتا ہوں آج پریشان کیوں ہیں مسلمانوں کے لڑنے سے؟ اس وقت تو بڑے نیک لوگ لڑ رہے تھے، آپ کے لحاظ سے تو دونوں طرف اہل بیت لڑ رہے تھے، ادھر مولائے متقیان تھے اور ادھر رسول کی بیوی جو آپ اہل بیت کہتی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو پاک کیا، اگر پاک کرنے کے بعد اتنا ہی جنگ ہو رہی ہے تو نہ جانے ناپاک ہوتے تو کیا حال کر دیتے۔ پاک ہونے کے بعد شدید جنگ ہو رہی ہے، آج پریشان ہے مسلمان، آپس میں لڑتا ہے۔ اسی لیے بڑی اچھی حدیث بنا لی کہ مسلمانوں کا تفرقہ جو ہے وہ رحمت ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا رحمت خدا ہے۔ تو رحمت للعالمین کے ماننے والے ماشاءاللہ خوب لڑیں گے ہر ایک دوسرے سے۔ یہ کس قسم کے احادیث کو تراشا گیا ہے، مانے کچھ اور تھے بدلایا کچھ اور گیا۔ اور مسلمان آج بھی ہے ان چیزوں میں۔ ریڈیو پروگرام میں گزشتہ مرتبہ میں نے، آج تو خود دوسرا موضوع تھا چونکہ امام کی پیدائش تھی، میں نے بتلایا کہ فرقے جو ہیں شیعہ و سنی کوئی فرقہ نہیں ہے، فرقے تو 73 ہیں۔ نبی نے کہا ناممکن ہے کہ کوئی مسلمان عالم اسلام میں کوئی کوشش کر کے 73 کو 72 کر دے۔ نبی نے جب 73 کہے ہیں 73 ہو کے رہیں گے۔ یہی وہ چیز ہے، رکا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ آواز نہ دو۔ کہتے ہیں کہ مجالس کی وجہ سے جھگڑا ہوا، مجالس کی وجہ سے آپس میں تضاد ہو رہا ہے۔ وہ کون سی مجلسیں ہو رہی تھی جب حضرت علی کے علیہ السلام کے گلے میں رسی باندھی گئی یا جناب سیدہ کے گھر کو جلایا گیا؟
کتابیں آ چکی ہیں. الحمدللہ ایران کی حکومت کو خدا قائم و دائم رکھے. ماشاءاللہ ایک کے بعد ایک کتاب چھپ رہی ہے. اس سال جب زیارت کے لوگ گئے ہیں تو پوری کتاب چھاپی ہے حضرت محسن کی شہادت سے لے کے مولا متقیان کے گلے میں رسی ڈالنے تک. کہتے ہیں کہ مولا کے گلے میں رسی کیسے آئی, علی خاموش کیوں بیٹھے؟ تو میں نے ان شیعہ وہابی سے سوال کیا, آپ یہ بتلائیے کہ آپ کا خدا خاموش کیوں ہے جب دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں, آپ کا خدا خاموش کیوں ہے؟ ہمارا خدا جو بھی کرتا ہے وہ عدالت کی بنیاد پہ کر رہا ہے. اب تو ہمارا خدا بھی الگ ہے اور آپ کا خدا بھی الگ ہے. بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ خدا خاموش کیوں ہے؟ طاقت رکھتا ہے پوری, کیوں نہیں کرتا؟ دین کو اپنی عقل پہ چلائیں گے تو اس طریقے سے. میں نے کہا ہم تو یہ حال کر دیں گے کہ آپ نہ مجلس میں نظر آئیں نہ ماتم میں نظر آئیں, سکون سے مجلس و ماتم ہو. کتنا اچھا ہو جائے یہ نمازی جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں, کیونکہ ہر امام نے کہتے ہیں کہ آخری وقت نماز کے لیے کہا. بھائی ٹھیک ہے, تو آپ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے, کیوں یہ مجالس میں آ کے بیٹھتے ہیں؟ کتنا اچھا ہو جائے گا جو علماء سو 2 مہینے 8 دن کا اعتکاف کر لیں تو پوری قوم میں سکون ہو جائے. تو ماس تو اعتکاف بھی شاید نہیں جانتے کس کو کہا جاتا ہے. اللہ, آپ کو جواب اس دور میں حکمت سے دینا ہوگا. ہم کہتے ہیں بتائیے کتنے علماء ہیں جو ظہر اثر کی نماز سے پہلے 8 رکعت نوافل ادا کرتے ہیں. مجلس کو 10 منٹ کم کر دیں, نوافل ادا کریں. مولا نے 1000 رکعت پڑھے تھے نا, تو آپ ایک دن دعوت چھوڑ کے 50 رکعت ہی پڑھ لیجئے کم از کم. دعوت چھوڑ دیجئے, 50 رکعت نماز پڑھیے. مولا تو 1000 پڑھتے تھے. جب اہمیت ہے, put your money where your mouth is, یہ تو مشہور مقولہ ہے. آئیے بسم اللہ. وہاں تو یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے ہو گئے, اب تک نہیں معلوم کہ اذان و اقامہ کس طریقے سے ہو. عجیب منزلیں ہوتی ہیں. یہی امام کا قول ہے کہ اذان و اقامہ میں دو مرتبہ ہر کلمے کو دہرانا چاہیے. بہت بڑی مسجد امام ہے, نماز پڑھانے گیا, اقامہ کی منزل آئی, اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان علی حجت اللہ ہو گیا. صاحب آگے کہتے ہیں یہ آج کچھ نہیں ہے, آپ نے اقامہ دی. کہا یہ 2 مرتبہ کیوں کہا؟ میں نے کہا میرے پاس 4 سیکنڈ زیادہ تھے, تو میں نے کہا چلو مولا کی خدمت ہی ہو جائے, اور کیا ہے. آپ کے پاس بڑے مصروف لوگ آتے ہیں, مگر 4 سیکنڈ ہوتے ہیں. اشہد ان علی ولی اللہ, زیادہ سے زیادہ 4 سیکنڈ. ایک حرکت, ایک انگلی کے ہلانے کو ایک حرکت کہتے ہیں. جی جب مد مفصل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مد میں 6 مرتبہ انگلی کو ہلایا جاتا ہے. اسلام بڑا سائنٹیفک ریلیجن ہے, ایسے نہیں کہ جو سمجھ میں آیا جتنا چاہے کھینچ دیا, ضالین چلا جا رہا ہے, ایسا نہیں ہوگا. اور دالین کہتے ہیں. میں کہا واہ بھائی واہ, ضالین کو دالین بنا دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ ضالین کہہ دے, یہ تو صحیح ہے, لغت الذات کہلاتی ہے عربی. واد اگر کہہ دیں تو بہت بڑی چیز ہے, مگر یہ نہیں کہتے کہ دالین کا یہ مقصد ہے کہ مجھے ان لوگوں میں نہ رکھ جو دلیل کی بنیاد پہ چل رہے ہیں. ظالین پھر بھی بہتر ہے, واہ نہیں کہتے, زے سے کہتے ہیں, ظالین پھر بھی بہتر ہے. مگر جب وہاں کسی کا نام آئے گا رضی اللہ کہنا ہے, وہاں رضی اللہ نہیں کہیں گے, وہاں رضی اللہ ہو جاتا ہے. کیونکہ رضی اللہ کا یہ مطلب ہے کہ ان کا منہ خاک میں اللہ گھس دے, رضی اللہ گرا دے, تو کہیں وہاں رضی اللہ نہیں کہیں گے, وہاں رضی اللہ ہو جاتا ہے. الحمد دالین ہو جائے گا, وہاں رضی اللہ ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے ہوشیار ہیں, سمجھنے والے سمجھتے ہیں, کہنے والے اسی لیے رضی اللہ عنہ کو راضی اللہ نہ ہو کہتے ہیں. تھوڑا سا یوں بدل دیتے ہیں اس کو, رضی اللہ عنہ کو راضی اللہ نہ ہو. وہ نیا آدمی سمجھتا ہے, بیچاروں کو عربی نہیں آتی اور کیا ہے, وہ کہہ دیا اپنی چیز راضی اللہ نہ ہو. یہ کتنی ہوشیاری ہو رہی ہے. یہ دین میں عجیب چیز ہے, کس کس طریقے سے ہم کو سمجھایا گیا. اسی لیے کہا یعلمہم الکتاب والحکمہ, حکمت سیکھنے کی کوشش کرو. حکمت آخری دور میں, حکمت کہاں سے آئے گی؟ عجیب چیز ہے کہ قرآن پاک تو نازل ہوا ایک رات میں, یہاں آپ نے کمیٹی بنا دی, اور ایسی کمیٹی بنائی جس میں مولا ہی نہیں ہے, جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے قرآن مجید کا, اسی کو اس کمیٹی میں نہیں رکھا. کہا کہ کمیٹی نے قرآن کو تشکیل دیا اس عالم میں جو ہم دیکھتے ہیں. وہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک رات میں نازل کیا. یہ بات مصر میں ہو رہی تھی, دونوں شیخین تھے, دونوں نماز پڑھانے والے, راس الحسین علیہ السلام کے بھی اور اظہر شریف کے بھی. سوال یہ ہوا کہ اچھا یہ ہو گیا, اگر ایک رات میں نازل ہوا, اب یہ بتلائیے کہ یہ نازل تو قرآن ہو چکا, ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین, ہر چیز قرآن میں, ہر چیز ہے اپنی جگہ.
اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ ہر سال امر کیا نازل ہو رہا ہے اگر قرآن کامل ہو چکا؟ اب یہ بتلائیے کہ کیا امر ہے اور کہاں آ رہا ہے؟ اگر ہر سال شب قدر ہے، ہر سال امر نازل ہو رہا ہے، تو کوئی اولی الامر کا بھی ہونا ضروری ہے جس کے لیے امر نازل ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ حدیث جھوٹی ہے جس میں یہ کہا معاذ اللہ نبی نے کہ میں تمہارے درمیان قرآن و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے سنت نہیں ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کی بھی اطاعت واجب کر دی گئی ہے، تو صرف سنت نبی سے کام نہیں چلے گا، یہاں امر بھی نازل ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہمارے امام یہدونا بامرنا، ہدایت کرتے ہیں امر کے ساتھ۔ تو اب اس کا جواب سمجھ میں نہیں آیا، کہتے ہیں کہ آپ ہم پر اعتراض کر رہے ہیں۔ میں کہا اعتراض کی کیا بات ہے، یہ تو قرآن کی آیتیں ہو رہی ہیں۔ تو کہتے ہیں آپ سمجھائیے کیا ہے۔ میں نے کہا ایک سوال تو ہم نے آپ سے کیا تھا، آپ پر ضروری ہے کہ سمجھائیں۔ میں کہا اتنا میں سمجھا دوں آپ کو کہ جب حضرت علی علیہ السلام سے ارشاد فرمایا تھا اور مولا سے پوچھا گیا کہ تیسرے خلافت کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں کیوں آپ جا رہے ہیں، کیوں تو آپ تو امام ہیں وقت کے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے آپ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عمر نے جو کہا تھا، مولا نے کہا ان کو جھوٹا کرنے جا رہا ہوں، کہ وہاں یہ کہا گیا تھا کہ ایک گھر میں نبوت اور خلافت جمع نہیں ہو سکتی۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ میں خود اس کا کینڈیڈیٹ ہوں، تو میں جھوٹا کرنے جا رہا ہوں کہ جو کل کہا گیا تھا آج وہ غلط ہے۔ اور اس کے بعد عجیب چیز تھی یہ منزل پر کہ وہاں جانے کے بعد شرط یہ رکھ دی گئی کہ آپ عمل کریں گے قرآن پر، عمل کریں گے حدیث نبوی پر، اور عمل کریں گے سیرت شیخین پر، یعنی پہلے اور دوسرے خلیفہ کے اوپر۔ مولا نے یہ کہا کہ میں قرآن پہ تو عمل کرتا ہی ہوں، سنت نبی پہ تو میرا عمل ہے ہی، میں یہ سیرت شیخین پہ عمل نہیں کروں گا، کیونکہ یہ اگر قرآن سے ہٹ کے ہو یا نبی کی سنت سے ہٹ کے ہو تو میں عمل نہیں کروں گا۔ اور اس کے ذریعے مولا نے عجیب حکمت کی بات بتلائی کہ اگر وہ اولو الامر ہوتے تو ان کی اطاعت واجب ہوتی، اور یہ بھی رد کیا کہ اگر میں نے زندگی میں ان کی اگر بیعت کی تو مرنے کے بعد مسئلہ کیا تھا۔ مولا نے ہر وقت کے لیے ختم کر دیا کہ یہ اولو الامر نہیں تھے۔ یہ مولا کی شان تھی کہ جو بھی عمل ہوتا تھا حکمت سے۔ اور آج یہی دور ہے ہمارے لیے کہ ماشاءاللہ اس وقت علامہ مدرسی کا بڑا عجیب مضمون ہے، 400 ملین شیعہ ہیں اس وقت دنیا میں، اور قرآن کہتا ہے 20 صابرین غلبت میتین کہ 20 صابر 200 پہ غلبہ پا سکتے ہیں۔ 1:10 کا ریشیا دیکھے دیا ہے قرآن پاک میں، 10 گنا۔ 400 ملین اس وقت شیعہ ہیں۔ ہم کو تدبر سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ دور نہیں رہا جو پہلے جیسے تھا۔ ہمارے میں دو ذہنیتیں بہت خراب ہیں جو آ رہی ہیں۔ پہلے تو غلامانہ ذہنیت تھی، کیونکہ جتنے مسلمان تھے وہ غلاموں کی طرح زندگی سالوں سے گزارتے رہے ہیں، یا برٹش کے غلام ہوں یا استعمار کے کچھ بھی ہو، غلامانہ سے۔ دوسری مظلومانہ ذہنیت ہے، ہر چیز میں مظلوم۔ آج وہ دور نہیں رہا، آج لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے ہیں۔ ابھی میں قبلہ کو سنا رہا تھا، اس مرتبہ اعلان کیا گیا سعودی جیسی جگہ جہاں پر یہ شک و شبہ ہو رہا تھا کہ یہ پیسہ دیں گے کربلا اور نجف کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ آج سے 10 سال پہلے یہی عالم تھا، کہتے تھے کہ وہاں کیمیکلز بن رہے ہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اس جمعے میں اعلان کیا کہ نجف کی حفاظت ہونی چاہیے۔ کیوں ہوا کہ آج تعداد میں اتنے بڑھ چکے ہیں ماشاءاللہ سعودی میں ہمارے لوگ کہ اس قابل ہیں کہ اپنا سکہ جما سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ حکمت سے کام لو۔ ہم کو دیکھنا ہے کہ نبی کتنا زیادہ صبر کرتے۔ کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ اتنا شک ہے آپ کی نبوت میں جو آج تک نہیں ہوا۔ اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ ایک مرتبہ نبی سے کہتے حل انت تعزم انک رسول اللہ، کہ آپ کو زعم ہو گیا آپ اللہ کے رسول ہیں، جس پہ ابو بکر نے تماشا لگایا تھا اپنی بیٹی کو کہ یہ کہہ رہی ہے نبی کو۔ ان کو ٹالریٹ کیا نبی نے، تو کتنا صبر کیا۔ یہ غیروں کی بات ہو رہی ہے، ہم کو اپنے میں کتنا صبر کرنا ہوگا۔ جب تک کہ آپ وہ صبر کی منزل پہ نہیں آئیں گے اس مقام پہ پہنچ نہیں سکتے جو ہمارا مقام ہے۔ اور اس لیے کہا ہے رسول سے جب خیر البریہ کی بات آئی تھی تو آپ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ نبی نے کہا جو ایمان لائے اور عمل صالح کہتے ہیں وہ خیر البریہ ہے۔ یعنی ہم عجیب منزل میں آتے ہیں،
کیا ہم فخر نہیں کر سکتے؟ مگر یقیناً ہمارا اعزاز ہے کہ نبی نے کہا کہ جو علی کے ماننے والے ہیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں، وہ بہترین امت ہیں، کوئی ہمارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ بالکل نبی نے یہی فرمایا، یا علی انت و شیعتک، آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں، صواحق مورخہ میں ہیں، اہل سنت کی کتب میں صاف لکھا ہے۔ اور اللہ نے اسی لیے عزت جو بخشی ہے شیعوں کو، کہا وَإِنَّكَ مِن شِيعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمَ، کہ ابراہیم شیعوں میں سے رکھے گئے ہیں۔ ابراہیم کے لیے شیعہ کا خطاب استعمال ہوا، کسی اور قوم کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ تو آج وہ دور نہیں رہا کہ ہم ہر جگہ سمجھیں کہ خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ ہزاروں کی، لاکھوں کی تعداد میں 5 ملین کو شہید کیا گیا ہے عراق میں، مگر کبھی تذکرہ نہیں کرتے ہم، کیونکہ وہ عراقی تھے۔ اور ہمارے امام کا کیا طریقہ تھا کہ کوئی مظلوم کہیں پہ ہو تو آپ کہتے تھے ہم اس کے ساتھ دینے والے ہیں۔ امام نے کہا کہ جب مظلوم کی مظلومیت کے لیے تمہارے دل میں رحم پیدا ہو جائے تو اس دن سے انسانی کامیابی ہوتی ہے۔ کسی قوم کا مظلوم ہو اس کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، اور نشانیاں بتلائی ہیں خود ہمارے امام 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جو چیزیں کہی ہیں، مومن کی نشانیاں کہی ہیں 51 رکعت نماز کے لیے۔ ضروری ہے کہ جب بھی موقع ملا، جتنا موقع ملا نماز پڑھ لیں، نوافل ادا کی جائیں۔ یہ مشکل ہو رہی ہے ہم کو کہ یہ وہ وقت ہے کہ لوگ سمجھیں کہ مذہب شیعہ کی اصلیت کیا ہے، کس مقام پر ہم پہنچ سکتے ہیں۔ تعداد بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، ایک خاص چیز یہ کہی گئی کہ امام جس وقت تشریف لائیں گے ہر مقام پر آپ کے تعظیم و تکریم کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں امام آئیں گے وہاں انشاءاللہ مولا کے شیعہ جو ہیں بہت عظیم منزل پر رہیں گے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ وہ آہستہ آہستہ دور آ رہا ہے اور اس کو ادا کیا ہے۔ کچھ دیر یہاں بیٹھ کے میں بعد میں سوالات کے جوابات بھی ہیں، اس میں یہ عجیب چیز ہے کہ شہید بہشتی نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پوری عالم اسلام کا انحصار جو ہوتا ہے وہ توحید خداوندی پر ہے یقیناً، اور کہا کہ ایک ایسا دور آ جائے گا کہ اگر ہم ان مباحث میں پڑ جائیں تو نہ صرف ہم اجتہاد کے اوپر بحث کریں گے بلکہ مجتہدین میں فرق آتا جائے گا۔ آج کل ایسی کتابیں ہم کو ملتی ہیں جو مجتہدین کی ہی لکھی ہوں، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ اجتہاد ہے کیا۔ اجتہاد اس منزل میں شروع ہوتا ہے جب تقوی ہم پورا کر نہیں سکتے۔ اگر تقوی کی منزل پر آپ آ سکیں تو ہم کو امام سے چیزیں لینی ہوں گی، چونکہ بعض معاملات میں ہم کو ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جیسے گاڑی میں بیٹھنا، امام کی حدیث تو نہیں ملے گی، تو ہم یقیناً مرجع کی طرف جا کے پوچھیں گے کیا اجازت ہے اس کی یہ کام ہم کریں۔ تو اب تو یہ ہو رہا ہے کہ جس چیز کو ہم قبول کرنا چاہتے ہیں مرجع کے پاس وہ لکھتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ شاید ان کے پاس سے اعلان آ جائے کہ ہاں اجازت ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ دین کی بنیاد اخلاص پر ہے۔ اگر ہم آج اپنے عالم کو لکھ کے بھیجیں کہ ہمارے پاس کھانسی کی دوا ایسی نہیں ملتی جس میں شراب نہ ہو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے بھی کہ اس مومن نے پوری کوشش کی کہ بغیر شراب والی دعا کی تحقیق کی، نہیں ملنے پر ہمارے پاس آیا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ شرارتاً یہ لکھ کے بھیجا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں مجبور ہو تو استعمال کر سکتے ہیں، مگر جب یہاں دستیاب ہو سکتی ہے تو لکھنا خود شرارت کی علامت ہے کہ جب چیز ہم کو جائز مل رہی ہے تو ہم خواہ کے عالم کو لکھ کے پوچھنا چاہتے ہیں کیا اس کی اجازت ہے۔ اور یہ وہی مسئلہ ہے کہ 2 خط لکھ کے بھیجیں یہاں سے آپ شکاگو سے کہ ہماری اولاد کی ہم یہاں تعلیم نہیں دے سکتے، تو فوراً وہاں سے عالم لکھے گا کہ وہاں سے ہجرت کریں۔ اور دوسرا ساتھی آپ کا بیٹھنے والا وہی خط لکھ کے بھیجے کہ ہم اپنے بچوں کی بڑی اچھی تعلیم اس کفر کے ماحول میں دے سکتے ہیں، وہی عالم جواب دے گا کہ انشاءاللہ موقف ہو جائے، ہر چیز تمہارے لیے یہاں اچھی ہو، یقیناً تم شکاگو میں گزار سکتے ہیں۔ تو جیسے سوال ہوگا ویسے جواب آئے گا۔ اور اللہ نے اسی لیے سب سے بڑے سورے کو سورہ بقرہ رکھا، گائے کا سورہ۔ بتلا یہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر گائے کے بارے میں بھی تم سوال کرتے رہو گے تو ہم بتاتے رہیں گے۔ کل یہ نہ کہنا کہ نبی نے اپنے جانے کے بعد اپنے وصی کو مقرر نہیں کیا۔ اگر وصی کا خیال تمہارے پاس ہوتا، اتنا اہم تھا کہ نبی کو چھوڑ کے تم چلے گئے جنازے کو، تو نبی سے اگر سوال کیا کرتے تو ہم جواب دے دیتے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے بتلایا ہے کہ کون میرے بعد آنے والا ہے، اور کس شان کا بتلایا نبی نے. کبھی تو یہ کہا کہ ضربت علی افضل من عبادت الثقلین، علی کی ضربت یوم خندق عبادت ثقلین سے بھاری، عبادت سے بھاری صرف ضربت علی ہو گئی. تو اب یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ علی کا سجدہ کیا ہوگا، علی کی نماز کیا ہوگی. اور اس مقام کی نماز جب آتی ہے تو ایک مرتبہ جب نبی کے پاس حسین آتے ہیں اور سوار ہو جاتے ہیں تو اب اللہ کا حکم آتا ہے کہ نبی نماز کو طول ہوتا جائے گا جب تک کہ حسین کی مرضی نہ ہو. تو یہ امام حسین کی مرضی اللہ بتلا رہا ہے. عبادتیں اپنی جگہ ہیں، مگر جہاں اصول دین کی منزل آ جائے گی ہر چیز پیچھے رہ جائے گی، عقیدہ آ جائے گا. کیونکہ عبادتوں کو بعد میں مرنے کے بعد ادا کیا جا سکتا ہے، مگر کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ کا ایمان کمزور تھا، کچھ تھوڑا سا ایمان ان کی طرف سے تم قبول کر لو. ایمان کی قبولیت نہیں ہو سکتی ہے، عبادتیں ادا کر دی جا سکتی ہیں. تو اسی لیے بتلایا گیا کہ جہاں پر جس چیز کو رکھنا ہے وہاں رکھنا. اور ہم کو تعلیم یہ دی گئی ہے کہ ہر چیز میں حکمت کا استعمال ہو. علم سے بڑھ کے حکمت کی منزل ہوتی ہے، اور یہی حکمت بتلا رہی ہے کہ جب مقامات آئیں گے اور وہ دور آئے گا کہ انتشار ہو تو ہم کو جا کر درس حاصل کرنا ہوگا. آج ہم جو دیکھتے ہیں، جو طالبان جو سنتے ہیں، یہ صرف علم کے ذریعے وہاں پہنچے ہیں، اچھا ہو کہ برا، علم کے ذریعے. آج جا کے دیکھیں کہ کتنا ان کے پاس تدریس ہوتی ہے. پاکستان میں جائیں، چھوٹے گاؤں میں جائیں، ایک بچے کو تدریس کی جاتی ہے. یا ہمارے پاس یہ عالم ہے کہ 10% بھی اگر علم حاصل کر لیں تو بہت بڑی چیز ہے. بلکہ خوشی سے کہتے ہیں لوگ کہ میں تو زیادہ مذہب نہیں جانتا. افسوس کے بعد بجائے وہ خوش ہو کے کہتے ہیں لوگ میں تو بالکل ہی نہیں جانتا، خوش ہو کے کہتے ہیں استغفر اللہ. جبکہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں، ہر ایک کے پاس علم ہونا چاہیے. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ قرآن کے بعد نہج البلاغہ ہے، مگر اگر پوچھا جائے مومن سے کہ کتنے وقت نہج البلاغہ پڑھی ہے، سالوں سے لوگوں نے ہاتھ نہیں لگایا نہج البلاغہ. کہتے تو بڑی آسانی سے ہے کہ قرآن کے بعد ہے، تو ان سب کا حساب لیا جائے گا. اسی لیے انسان کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کو اپنی زندگی کے 3 حصے کرنے چاہیے اپنے اوقات کے. 8 گھنٹے امام نے فرمایا دین کے لیے خرچ ہوں، 8 گھنٹے آپ نے کہا آرام کے لیے خرچ ہوں، 8 گھنٹے آپ نے کہا دنیا کے لیے خرچ ہوں. 8 اور 8 3 حصوں میں تقسیم کریں. چونکہ ہم ویک ڈیز میں کام زیادہ کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ہم بعد میں کمپنسیٹ کرتے ہیں، مگر حساب ہونا چاہیے. جیسے ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے پاس شیعہ ہوئے ہیں، ان کا طریقہ یہی رہتا ہے کہ وہ ایک نوٹ بک جیسی بنا لیتے ہیں کہ کتنا وقت ہم نے دین کے لیے لگایا ہے. تو ان کے پاس ہر روز آدھا گھنٹہ قرآن، آدھا گھنٹہ نہج البلاغہ اور ائمہ اہل بیت کے اقوال پڑھنے کے لیے بڑی آسانی سے وقت نکل جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے زندگی کے یہ حصے بنائے ہیں جو امام نے فرمایا ہے کہ 8 گھنٹے دنیا کے لیے، 8 گھنٹے دین کے لیے، 8 گھنٹے اپنے آرام اور آسائش کے لیے. ہر ایک کا اپنا حساب ہے، مگر دین کے حساب میں اللہ کا رحم و کرم یہ ہے کہ اپنی اولاد کی تعلیم کو بھی دین میں رکھا گیا، غریب کے ساتھ جا کر مدد کرنے کو بھی دین میں رکھا گیا، ایک بیمار کی تیمارداری کو بھی دین میں رکھا گیا، اپنے اہل و عیال کی خدمت کو بھی دین میں رکھا گیا. خدا رحیم و کریم یہ ہے کہ